Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والصحب والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اس دنیا میں انسان جو آیا یہ آتا ہے یہ موجود ہے جیسے ہم ہیں میں ہوں آپ ہیں اس وقت دنیا کے اندر ہے تو سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے اہم چیز ہمارے لیے کیا ہے جس سے ہماری کامیابی مکمل طور پر اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور کیا وہ کتنی اہم وہ چیز کیا ہمیں وہ چیز یاد ہے اور یاد ہے تو کس قدر یاد ہے کس قدر اہمیت ہے اس کی ہمارے یہاں اور کتنی کم ہے وہ چیز ہمیشہ مجلس سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ مقصد ہم سب اس لیے جمع ہے کہ ہمیں جو کمی یا کوتاہی ہے اللہ پاک ان کو پورا کر دے کوئی تقریر واز یا کوئی ایسی نقاط بیان کرنا یا تفسیر کرنا میرا مقصد نہیں ہے نہ میرا یہ ٹاپک ہے سب یہ ہے کہ کیا فکر ہو کیا کمی ہو ہمارے میں کہ ہم ان کمیوں کو پورا کریں اپنے حضرات دوستوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب اس مجلس میں آئے تو اس نیت کو ضرور رکھیں نام تو ذکر ہے اس مجلس کا وہ تو ظاہر ہے اس ذکر کا خلاصہ ہے جس کے ذریعے سے ہم سب جمع ہوئے ہیں اللہ کے نام پر لیکن وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ اسی دعوت کے لیے دیا کہ ہم اس میں یہ فکر پیدا کریں کہ ہم ان کمیوں کو ان چیزوں کو محسوس کریں اللہ پاک اب جو چیز ذہن میں ڈال دے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی خاص مقصد نہیں تو آج کی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے تو اس کی اہمیت کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ اور یقین اس کو آپ ایک تقریر یا عام گفتگو سے نہیں سوچیں گے بلکہ ضرور سوچیں اس بات پر باقی وہ تو اللہ کی توفیق ہے توفیق اللہ باللہ کہ اللہ پاک کس کو کتنی توفیق عطا فرما دے عمل کی تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں، تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کیا اہم کام ہے جو ہمارے سپرد ہے اس وقت، کون سب سے بڑا اہم کام ہے؟ اتنا بڑا کام ہے کہ قرآن حکیم جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ہماری مین کتاب ہے، مین گائیڈنس ہے، سب کچھ ہم اسی سے حاصل کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں اسی سے گائیڈ ملتی ہے، قرآن سے اللہ نے ہمیں دے دی ہے، یہ تمہارے لیے گائیڈ کرے گی تمہیں، ہدی للمتقین، بس یہ تمہیں بنائے گی، سب ہدایت تمہیں دے گی، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ قرآن دے دی اور قرآن کی تفسیر دے دی بشکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں، آپ کی ذات میں ساری تفسیر موجود ہے، ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کی ذات گرامی سے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اس میں جو اب یہ سوچیں، اہمیت بتا رہا ہوں اس میسیج کے لیے میں آپ کو آج دے رہا ہوں، اس قرآن کا 1/3 حصہ، کتنا 1/3 حصہ جو ہے اس میسیج پہ موقوف ہے، 1/3 حصہ، یعنی یہی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ نے جا وجہ اسی میسیج کو ریوائیو کی ہے، بتایا ہمیں، تاکہ ہم، کیونکہ قرآن تو ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت کھلنا ہے، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن بغیر تدبر اور پھر عمل کے بغیر مفید نہیں ہے، بلکہ اس انسان سے ناراض ہوتا ہے، ایسے انسان سے ناراض ہوتا ہے جو قرآن سے ایسا تعلق رکھے جس میں تدبر نہ ہو اور عمل نہ ہو، تو وہ کیونکہ کم ہو گیا ہے، تدبر کم ہو گیا ہے، عمل کی ہماری اہمیت ختم ہو گئی ہے، اس قرآن سے تعلق، اس میں تعلق ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، وہ جو میسیج تھا 1/3 وہ بھی ختم ہو گیا، تدبر ہی نہیں ہے، سوچ فکر ہی نہیں ہے، سوچ ہوگی تو عمل آئے گا نا، یا نہیں؟ تو وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بس ہم نہیں پڑھتے ہیں، ثواب تو ہے اس میں، تو وہ تو مقصد تو فات ہو گیا قرآن کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا پیغام جو ہے اس میں قرآن کور کرتا ہے، اس کو ایک 1/3 حصہ اس کا اس پر مشتمل ہے، ہر جگہ ہر طریقے سے اللہ نے اس چیز کو ریوائیو کرتا ہے، اس کو میسیج کو، وہ کیا ہے؟ اپنی واپسی کو یاد رکھنا، اپنی واپسی کو یاد رکھنا، واپسی ہے یا نہیں ہماری؟ ہے ہی نہیں، یہی تو مسئلہ ہے سارا، آگے جانا گئے ہم نے، ہمارا موڑ تو پتہ کیسا ہے، کوئی مہمان آ جائے نا، آ گیا مہمان، دیکھا تو ماشاءاللہ کھانے چل رہے ہیں، سب کچھ، مہمان سب بیٹھے ہیں، مہمان کی خاطر مدارت ہو رہی ہے، آج چکن بن رہا ہے، اگر بریانی بن رہی ہے، پلاؤ بن رہا ہے، شامی کباب بن رہے ہیں، فلاں بن رہا ہے، فلاں، مہمان آئے تھے 3 دن کی ٹکٹ پر، وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جی ٹکٹ اور بڑھا دیں، دل لگ گیا ہے میرا یہاں پر، ٹھیک ہے بڑھا لیں آپ، وہ پھر بڑھا دیتے ہیں، ہفتے کے بعد پھر کہتے ہیں جی اب بہت اچھی لگتی ہے مجھے، اس کے ذرا سوچتا ہوں کچھ اور بڑھا لوں، ٹھیک، میزبان کہتا ہے اچھا اچھا، بیچارے دیکھے گا کیا کہے گا، آپ کی مرضی، تو وہ دن بڑھانے پہ لگ جاتا ہے، کیوں؟ کہ اس کو جو ماحول ہی پسند آ گیا، مزے میں لگ گیا، مزے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی کاج ہے، کھانے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، خدمتیں ہو رہی ہیں، تو اس کو کیا یاد آئے گا؟ واپسی یاد آئے گی اس کو یاد ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی مہمان ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں 1 وے ٹکٹ پہ نہیں بھیجا، بلکہ ریٹرن ٹکٹ پہ ہوا ہے، اللہ سبحانہ اللہ، جی ہاں، موڑ لگ گئی ہے پیچھے، ریٹرن دی دوڑی ہے یار، پیچھے یاد رکھو، اے جڑا بھول رہے ہیں نا، پیچھے آئی نہیں، وہ موڑ لگی ہوئی ہے پیچھے جانے کی، یاد رکھے، یہ بھول گیا موڑ، بہت ڈیم ہو گئی ہماری، کیوں؟ جو چیز اس ماحول کو یاد کرانے والی تھی وہ کیا تھی؟ بولیں، قرآن، قرآن تو ہے ہی نہیں،
اس مقصد ہے ہی نہیں قرآن تو، نہ تدبر ہے نہ عمل ہے، بس باقی بہت سارے رشتے قرآن کے ساتھ قائم کیے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ نہیں اس کا، مفید نہیں ہے۔ یہ لفظ سنے ہیں میں نے، بہت بڑے ایک شخص سے سنے ہیں یہ لفظ، بہت بڑے مفکر سے، بہت بڑے عالم سے، بہت بڑے اللہ والے سے یہ لفظ، بھی تو میں کہہ رہا ہوں میری کیا ضرورت ہے بات کروں، سارے لفظ وہی ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی لفظ سنے ہوتے ہیں میں نے، اس لیے آپ کہتے ہیں اس کی فقط سمجھا کر نہیں، میرے لفظ نہیں ہوتے اس میں کوئی بھی، میں تو آپ کے ساتھ اپنے آپ کو صحیح کرنے آیا ہوں، آپ کو نہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے، آپ تو ایک آدمی ہے تو اسی لیے آتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ کام بنا دے، آخرت تو بہت اچھا ہے، بہت کرم ہے مولا کا کہ ہمیں مجلس دے رہا ہے، بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں ہو رہی، فلاں بات نہیں ہو رہی، ادھر کی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا، کسی فرقے کو برا نہیں کہا جا رہا، کسی کی ٹانگیں نہیں کسی جا رہی، جو لگے اپنے کام پہ لگے، ہم تو ایک کامن بات کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے مفید ہو، جھگڑے کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، وہ کرو جی، یہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، کیا ملا؟ بندہ پھر بھی اتھے دا اتھے ہی، جتھے دی کوتی کتے کھلتے، اس سے تو ہل نہیں سکتے، آپ اپنا کیوں دماغ چاٹتے ہیں؟ تو ایسی بات نہ کریں جس سے ایک چیز پیدا ہو جائے، وہ کیا چیز ہے؟ محبت۔ ہاں نہیں بات محبت والی بات کوئی جھگڑے کی کیا بات کرتے؟ یہ کمی ہے ہمارے کہ محبت نہیں پیدا ہوتی، جھگڑے پیدا بہت جلدی ہوتے، تو غلط ہے، تو یہ ہے، تو فلاں ہے، نہیں یہ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اتنی بڑی چیز تو اس میں مان کی طرح ہو گیا، جانے کا نام نہیں لے رہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرتا ہے قرآن کا، دنیا لہب اللہ ہوا، یہ تو تماشگاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار جگایا ہے اس دنیا کے بارے میں کہ اسے بچو، اس سے بیوقوف تمہیں ایک بھیجا گیا ہے، ایک امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے، you have to come back، تم نے واپس آنا ہے، ریٹرن ٹکٹ ہے تمہارا، اس واپسی والی یاد کو ہم نے قائم ہو گئے نا تو کام بن جاتا ہے، یہ بندہ یاد رکھے کہ میں نے واپس جانا ہے، اور جانا کب ہے؟ فلائٹ بالکل تیار ہے، یاد وہاں نہ عمر کی قید ہے، نہ بیماری کی قید ہے، کسی کی تو جس طریقے سے بلا لے، ایکسیڈنٹ سے بلا لے، ادھر سے بلا لے، تھوڑی سی چکر لگے اس سے نہیں، بہانوں سے بلا لے سکتا، یہ نہیں کہ بیمار ہوں گے پھر ہسپتال جائیں گے، پھر سانس رکے گی، پھر وہ منہ پہ وہ چڑھایا جائے گا، اس کے بعد نہیں کیا کچھ کیا جائے گا، تب جا کے جان نکلے گی، وہ تو ایک پروسیجر چلتا رہتا ہے اس میں، ایک تو ہے ہی نہیں، اس نے ہر کے اس پہ لکھا ہو کس طرح بلانا ہے، کس طرح بلانا ہے، تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ فلائٹ ہماری تیار ہے، بالکل ٹکٹ ہی ہمارے جیب میں پڑا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، وہ ہماری واپسی ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ واپسی کا سامان تیار کرنا ہے، بولے سبحان اللہ، بس یہاں مار کھاتے ہیں، یہاں مار کھاتے ہیں، باغ میں بھیجیں کسی انسان کو سیر کرتے باغ میں چلا گیا، یا دیکھا بڑے خوبصورت پھل لگے، وہ تھوڑا اور آ گیا، بہت ہی ضرورت ہے، کوئی بھی نہ پھل توڑنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، کبھی انگور آ رہا ہے، کبھی سیب آ رہا ہے، کبھی آڑو آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کبھی کسی سیر کر رہے ہیں باغ کی، تو اتنا محب ہو گیا باغ کے اندر، باغ سے نکلنے کو دل ہی نہیں کر رہا اس کا، اس نے کسی پہ کیا جانا باغ، یہ سب مثالیں ہیں، ہمارے اس دنیا سے کا تعلق کیا ہے، ہم کیسے پھنسے، یہ مکان، یہ دکان، یہ اٹریکشن دی اللہ تعالیٰ نے پھنسانے کے لیے، یہ امتحان ہے ہمارا، یہ کب سب کچھ دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا نا کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے اس دنیا کے ساتھ، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تختہ مرین حدیث ہے کہ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے دے رہا ہوں، کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، سڑتے ہو نامہ میں اللہ
جسم پہ ہو پورا سنت اور پوری زندگی ہو قرآن والی شریعت والی. ختم. گارنٹی دی اللہ کے نبی نے تمہیں کوئی چیز گمراہ کر ہی نہیں سکے گی اگر تم نے قرآن کو پکڑ لیا اور قرآن کی تفسیر میرے طریقے سے سیکھ لی. اور تفسیریں نہیں. کون سی تفسیر؟ جو میں تمہارے سامنے ہوں. قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، بہترین تفسیر اللہ نے دی ہوں. کون سی تفسیر اچھی؟ کون سی تفسیر سب سے بڑی تفسیر ہے؟ حضرت عائشہ نے جو بتائی ہے کہ تم نے قرآن نہیں دیکھا نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چلتے پھرتے قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو تو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پہ تدبر ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پہ تدبر ہم نے چھوڑ دیا، تو تیاری کہاں سے ہوگی میرے بھائیو؟ ہم تو پھنس گیا گروہ بندیوں میں، یہ ہو تو فلاں، تو یہ عاشق تو فلاں، انہی چکروں میں پھنس گئے اور اپنی تیاری گویا ہی نہیں ہوا دیا. تو مین چیز انسان کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اسی چکر میں رہے. ہم اس میں الجھ گئے دنیا کے اندر، مکانوں میں، دکانوں میں، مال میں، عورتوں میں، شادیوں میں، ایک شادی، دو شادی، چار شادی، پر انہی چکروں میں ہمیں اتنا جکڑ لیا ہمیں نفس نے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کب جانا ہے. اتنا مال، اتنا مال، یہ مال، فلاں مال. 1 لاکھ سے بھی اوپر صحابہ کو نبی پاک نے شاگرد تیار کیے اپنے سامنے، اور پھر فرمایا کہ ہر صحابی جو ہے چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیونکہ میری نظر پڑ چکی ہے ان پر. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمکا دیا سب کو میں نے. نبی نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سارے چمک پانے، ایسا چمکایا چمکانے کے بعد کہا کہ یہ ہے ستارے آسمان پہ، آسمان سرد کے. اب تمہیں فکر کی 1,24,000 سے اونچی ستارے روشنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس ستارے کی روشنی پہ چڑھو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. کتنا بڑا فیلڈ دیا. پھر جھگڑے کس چیز کے؟ کسی صحابی کی بات مان لی، ہاں پیچھے صحابی ہے، دلیل صحابی کے اس صحابی نے یہ کام کیا تھا، آپ کر رہے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں، صحابی نے کیا. تو پھر اصل چیز یہ ہے کہ ہر صحابی کی جو مثال دی وہ کیا ہوتا ہے؟ چمکدار ستارہ ہے. مطلب کیا؟ وہ روشنی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا آ ہی نہیں سکتا. دلالت، گناہ، بدعت، یہ ساری چیز کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے ساری چیزیں. تو جہاں پھر صحابہ کی روشنی آ گئی تو وہاں یہ بدعتیں کہاں آئیں گی، وہ ظلمات کہاں آئیں گے، وہ گناہ کہاں آئیں گے؟ روشنی آ چکی ہے تو پھر غائب ہو جائیں گے سارے. نہیں سمجھے؟ تو ہی کچھ نہیں ہمارے پاس. میرے بھائی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس تیاری پہ رکھیں، ان چیزوں کے اٹریکشن میں بالکل نہ جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں. میری ایک بیوی کیوں ہے، میری دوسری کیوں نہیں ہے، میری لڑکا کیوں ہے، میری لڑکی کیوں نہیں ہے، میرا مکان کیوں نہیں ہے، میری گاڑی کیوں نہیں ہے، میں کیسے کھاؤں گا، فلاں کیا ہوں گا. کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے. یہ سب آزمائش ہیں، یہ ٹیسٹ ہیں. بس اتنا ضرور دیکھنا کہ بھوکا نہیں چھوڑے گا آپ کو، پیٹ آپ کا بھر دے گا. کس چیز سے بھر دے؟ بے ایک بسکٹ سے بھر دے. میں سفر کر رہا تھا آج سے کچھ 60 سال پہلے کی بات ہے، کب کی بات ہے. میں چلا، پیسے ویسے سب ختم ہو چکے تھے، ٹور پہ نکلے تھے. تو ٹرکی سے شہر میں بس پکڑی اور میں جا رہا تھا جرمنی کی طرف. بیچ میں اس کہتے ہیں سارے یوگوسلاویا یہ وہ، تو پیسہ کوئی بھی نہیں پلے. اب بھوک سخت لگی، 2 دن ہو گئے بھوک سے برا حال. بس میں بیٹھا، بس کے آگے ایک پیر بیٹھا تھا اگلی سیٹ پر، میرے ساتھ بھی میرا دوست تھا. اب آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. اب کوئی آسرا ہی کوئی نہیں کہ بھئی نیچے اتریں گے بھی تو کھائیں گے کہاں سے، پیسہ آئے کوئی نہیں، بہت محدود پیسہ تھا، ختم، بھوک زبردست. تو میں کو یہی راستہ ہے اپنے دوست سے، میں کہا اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگو جو سب کو دیتا ہے. تو وہ ہنسنے لگا، کہتا ہے یہاں تو بس میں ہے ہی کوئی نہیں، دے گا کس کے ذریعے سے.
کیا ذریعہ ہی نہیں کوئی؟ میں کہا مانگ کے تو دیکھ، بات کر رہے ہیں آج کو، میں کہا نار میں تو مانگتے میں منہ نیچے کر لے سیٹ سے، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ بھوک مر گئے، بھوک سے کچھ انتظام کر، تو ہمارا تو سامنے بیٹھا تھا پھر اس کے ساتھ ایک بچہ، اس کی عمر ہوں گی 4 سال، بچہ ہوگا چھوٹا ہوگا، اس سے چھوٹا، اس کو پورا بسکٹ کا پیکٹ تھا، بولے سبحان اللہ، بڑا بہترین بسکٹ کا پیکٹ۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، اللہ نے اس کو حکم ڈال دیا اس کے دل میں، اب وہ کیا کرنے لگا، بسکٹ لے اور نیچے پھینک دے اور ہم اٹھا کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ ہم نے منہ نیچے کیا تھا، وہ اس کا کھیل تھا بچے کا، ماں باپ پرواہ نہیں کر رہے تھے، وہ بسکٹ نکالے اس سے اور کھیلتے کہتے نیچے کر دے، میں کہا تو تیری باری، وہ اس کو پکڑ لے گا میں پکڑ لوں، پورے بسکٹ 2 پیکٹ نیچے پھینک کے ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ تکلا اسٹیشن میں گیا ہوں، بسکٹ تو مل گئے، چاہ سے بھی دعا کروں اللہ کروں، چاہ بھی آ جائیں گے۔ تو بھائی بات صحیح ہے کہ پیٹ بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس پیٹ جو اللہ بڑھے جس چیز سے، اس پہ اکتفا کر جائیں آپ، یہ نہ کہیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی کہیں یہ ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر صحیح اس دنیا میں رہنا ہے، ہم جس طریقے سے اللہ نے چاہا ہے کہ ہم رہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح رہیں کہ جو میں دے دوں وہ کھا لے، جو میں دے دوں وہ پی لے، جس طرح میں کر دوں دے دوں، جو بیوی دے دوں، جو میں دیتا چلا جاؤں، تو اپنے کام پہ لگا رہے، وہ اپنے کام پہ لگا رہا، اس سے نہ ہلنا۔ وہ کیا کام ہے تیرا؟ واپسی کو یاد رکھنا کہ میں نے واپس جانا ہے، واپس میں نے پہنچنا ہے۔ تو عقل مند لوگ ہیں الحمدللہ جو یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا، رہے دنیا میں، کام کھائے بھوکے کبھی نہیں مرے، اچھے کام، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کو نہیں بھولا کہ ہم نے واپس جانا ہے، بھولے نہیں۔ وقت آ جاتا ہے انسان کا، اب حدیث سناتا ہوں آپ کو، وقت آ گیا، یہ آئے گا میرے پیو، آپ غور سے سن لیں حدیث، کون بتانے والے ہیں؟ صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ ہیں، جن الفاظوں کی قیمت ایسی ہے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، چاند سورج روشنی سب غلط ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ غلط ہو سکتی ہے، جو پلوں میں دیکھ رہا ہوں وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو الفاظ پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، سب کچھ بالکل جو نکل گیا الفاظ وہ ویسے ہی کا ویسے ہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث۔ کتنی بڑی قیمت ہے، یہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، بس یہ دیکھیں کہ نکلی کس کی زبان سے ہے، کیا تعریف اللہ پاک نے اس زبان کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، ہم جو بلوا دیں بول پڑتے ہیں، ایسی پیاری سونی پٹھی زبان کہ جس سے کبھی کوئی چیز، وہ زبان وہ ایک بات کہہ دے اس سے قیمتی بڑی بات ہو نہیں سکتی، اور وہ آدمی انسان کبھی دھوکہ کھا نہیں سکتا، اندر شیڈو آف حدیث سے ہوگا انسان، بس اللہ کے نبی کی بات ہے ختم۔ اب 10 سال اس کو نقصان ہو رہا ہے اس بات کو ماننے کے بعد، وہ نقصان نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ 10 سال اس نے کہا جی میں تو اس حدیث، یہ تو نبی نے فرمایا، میں تو یہ نہیں کر سکتا، یہ تو کوڑا پانی میں نہیں پینا، کیوں؟ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو نہیں کرتا۔ یہ ہے محبت اور یقین۔ اس نے دیکھ 1 سال 2 10 15 سال گزرے گے اس کو ذلیل ہوتے، لیکن کھڑا اس جگہ پر ہے، کہتے ہیں میں تو سب ہنس رہے ہیں، یار تو یہ ہو رہا ہے دنیا میں نہیں ہو رہا، بلاؤ اپنے نبی کو، بلاؤ اپنے خدا کو، یہ نعرے پڑھتے آئے ہیں، پڑھتے رہیں گے ساری زندگی پر، لیکن یاد رکھنا کہ یہ یقین جو بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیارے نبی کی زبان سے نکلا لفظ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کھڑے، نقصان در نقصان، نقصان در نقصان، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ سے کھڑے رہے، الحمدللہ الحمدللہ، وہ شخص سرخرو ہے اور کامیاب ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے۔
کبھی بھی ناکام ہو نہیں سکتا. وہ کامیاب اونچے درجے پہ پہنچ گیا ہے. آج اس ایمان کی ضرورت ہے, آج اس تازگی کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے جس کو حدیث کہا جاتا ہے اس پہ اس قدر ہمارا تعلق بڑھ جائے اس سے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سن لی بات ختم بس. تو اتنی بڑی بخاریاں پڑھتے ہیں اور پتہ سیاست اور پتہ نہیں اس دنیا کی جمع کی ہوئی کتاب, ایک حدیث زندگی بھر کے لیے کافی ہے. ہر حدیث ہر لفظ میرے پیارے نبی کا وہ ہے جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے. آپ کا مقصد آنے کا صرف ایک ہی تھا, اس بندے کو اپنے رب سے ملا دو. آپ نے یہی بات کی تھی پہاڑ پہ کھڑا ہو کے, فرعون کی چوٹی پہ کھڑا ہو, یہی بات کی تھی کہ اے میری قوم, میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے بندے, تم بندے ہو, میں تمہیں رب سے ملا دینا چاہتا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ, ایک دفعہ بولو جو میں کہہ رہا ہوں. تم مشن تھا اللہ کے نبی کا, تو اللہ سے ملانے آئے تھے. تو پھر آپ کا ہر لفظ جو ہے, ہر لفظ وہ ہے کہ اگر بندہ سے جمع پکڑ لو جم جائے, ایک حدیث. پوری بخاری نہیں چاہیے, پوری مالک نہیں چاہیے, پورے سیاستدان چاہیے ہمیں, پورے کوئی ہمیں چاہیے. مسند احمد سے ہمیں ایک حدیث اٹھا کے آپ زندگی میں لے لیں, کہتے ہیں میری زندگی کا رہبر نہیں چھوڑوں گا. آپ اللہ سے مل گئے, آپ ختم, کیونکہ آپ کو تو ہر لفظ وہ ہے جو اللہ سے ملا دینے والا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ سیدھی گل ہے. ادھر جان کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. قول نبی کا ختم. جھگڑے کرتے ہیں آپ کو لوگ پاگل کہیں, دیوانہ کہیں, پاگل کہیں. سبحان اللہ, یہی تو شان ہے عاشقوں کی کہ لوگ ہمیں اب دیوانہ کہیں, ہمیں پاگل کہیں. مجنو کی کیا شان تھی جو آج تک مجنو کا نام لیتے ہیں. لیلا کوئی حسین تو نہیں تھی, کالی گلوٹی تھی, کوئی بیچاری کی ایسی تھی, خوبصورت تو نہیں تھی, لیکن مجنو کے لیے بہت خوبصورت تھی. سبحان اللہ. ہر ایک کو اپنی بیوی خوبصورت لگتی ہے, لگنی چاہیے, ایک دوسرے کو نہ لگے, ہے یا نہیں؟ ساس کو تو کبھی نہیں لگتی بہت صحیح لگتی, لیکن بیٹے کو تو بہت خوبصورت لگتی ہے یا نہیں؟ یہ تو بات ہے. پیٹ تو مرتا ہے, اس کو پاتے پہ ہر بات مانتے ہیں. ساس کے ایسے کتوں آ گئی ہے, پھر ٹیم کتنے وہ تو خوبصورت نہیں کرتے, 70 نقص نکال دیتی. ناک دیکھو, اس کا منہ دیکھو, دانت دیکھو, ہنستی تو اچھی لگتی ہے, روتی اچھی لگتی ہے, فلاں کرتی اچھی لگتی ہے, یہ نہیں کرتی مجھے. اور خاوند کہتے ہیں اس کے بغیر تو کوئی نہیں, یہ تو میرا چاند ہے, سورج ہے, جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ختم. اگر یہ کہتے ہیں اس ذکر پہ جانا ہے, میں نہیں جاؤں گا. بولے سبحان اللہ. ایسی شادی کبھی نہ کرنا جو آپ کو ذکر سے روکے. اچھا دین کا ساتھ دینے والا چاہیے, جب دین پر لے کے جائے. یاد رکھیں, یہ ہے کریکٹ. وہ جو حسن ہوتا ہے نا, یہ حسن, اس کو یہ تو گولا چٹا رنگ تو بیکار ہو جاتا ہے سارا. اصل حسن یہ ہے کہ جو آپ کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. آپ کہیں میں ذکر نہیں, وہ دھکا دے کے نکالے آپ کو, چلا کام. یہ روٹی باندھے جو ذکرتے نہیں جائیں گے آج. یہ ہے جو دنیا میں جس کو حور کہتے ہیں, حور مل گئی ہے ہم. نبی پاک کی پہلے ازواج میں حضرت ختیجہ کیا کہتے ہیں اللہ کے, یہ ختیجہ تیرا احسان تو بھولا نہیں جا سکتا, تو نے جو میرے ساتھ کیا. اس وقت تو نے میرا ساتھ دیا جب زمانے میں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. حضرت ختیجہ تھا, کس طرح ساتھ دیا دین پہ نبی پاک سے, کبھی نہیں بولے, زندگی بھر نہیں بولے. تو کیا عرض کر رہا تھا, سبق کیا تھا ہمارا آج کا؟ آخرت کو یاد, واپسی کا ٹکٹ یاد رکھو. دیکھو مرتا ہے آدمی, لیکن دو قسم کے آدمی ہو جاتے ہیں. ایک وہ کہ جنہوں نے یاد رکھا میں نے جانا ہے, ایک وہ جو اس میں محو ہو گئے اس دنیا کے اندر, لاہ اللہ میں گم چکے ہیں. دو آدمی, موت سب کی آنی, دونوں کی موت آ رہی ہے. اللہ کے نبی اس میں ارشاد فرما رہے ہیں اس موت کے بارے میں. اب یہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ آدمی پڑھا ہے, میں بھی پڑھا ہوں گا, آپ بھی پڑھے ہوں گے, اور پڑھے ہوئے دیکھتے ہیں روزانہ صبح شام. پھر یہ پتہ ہے مر رہا ہے شخص, یہ عورت مر رہی ہے. ہو کیا رہا ہے
یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی، کوئی سائنس نہیں بتا سکتا، کوئی اسکین نہیں بتا سکتا. بتا سکتا تو ایک ہی بتا سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات. آپ بتا سکتے ہیں، آپ نے بتا دیا. میں وہ دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. ہے نہیں ہے تو بولو سبحان اللہ. بولتے کیوں نہیں ہے پھر؟ اللہ اکبر، کیسی نبی کی امت ہے یہ دیکھیں. تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ وہ آدمی پڑا ہے، سین اور چل رہا ہے وہاں، ہمیں نہیں پتا. وہاں سین جو چل رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سین کیا ہو رہا ہے. اس سے یقین ہے نہیں ہے؟ نبی کی شان زبان واقع سے نکلی بات ہے. یقین ہے تو اس بات کو لکھ لیں دل کی ڈائری پر کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے. آج نہیں کل ٹکٹ آ چکا ہے، فلائٹ تیار ہے، آوازیں پڑ رہی ہیں کہ اڑنے والی جلدی ہے. اور غصہ ہوتا ہے نا اس میں، لاسٹ جو رہ جاتا ہے نا بیچارہ، وہ کیا کہتے ہیں پیسنجر، اس کی آوازیں پڑتی ہیں. میرے لیے اکثر آوازیں پڑتی تھیں جب میں جاتا تھا، پیچھے رہتا تھا. تو لوگ دیکھتے کون ہے یہ شخص کی ابھی تک نہیں پہنچ رہا. ہمیشہ عادت لیٹ ہونے کی عادت میری بڑی گندی، لیٹ ہو جاتا. تو اللہ کے حکم لیتا ہے آدمی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ملک الموت تشریف لاتے، ایک فرشتہ جو جان لینے ہے. یہ کیا؟ آپ کو سواری، جو آپ کو بٹھائے گا سواری پہ. سواری تیار ہے نا؟ آ جائیے اندر آ جا، تجھے لینا بیٹھتی سیٹ پہ. اس کو کہتے ہیں منتقل ہو رہے ہیں انسان، اب جا رہا ہے. یہ ہوگا ہمارے ساتھ، فرشتہ آ جائے گا. فرشتہ آ گیا، اب اس نے معاملہ کرنا ہے. تو دو فرشتے ہیں ہمارے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کرامن کاتبین. دو ہیں نا فرشتے، دائیں اور بائیں، اللہ نے جوڑ دیا. تو کبھی نظر آئے آپ کو؟ دکھتے ہیں آپ کو؟ لیکن یقین کیوں ہے کہ میرے آقا نے سمجھا دیا. اس بات پہ تو یقین کرتے ہو جو اللہ کے نبی کہتے ہیں صبح شام ذکر کرو، تو کیوں نہیں کرتے ہو؟ یا جب بھی تو مار کھا گئے. یہ تیاری نہیں ہے، یہ یاد کرنا یاد نہیں ہے. یہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کہ یہ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری تیاری بتائی کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو. قصہ ختم ہو گیا. جس نے اس تیاری کو پکڑ لیا دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو گیا. ایسا کامیاب کہ جانے کے بعد بھی دنیا صدیوں اس کو یاد کرتی ہے، کیونکہ اس نے یقین کر لیا کہ میرے نبی نے فرمایا صبح اور شام ذکر کرو. اب سے ہر چیز چھوڑ دی دنیا کی. اس وقت صبح اور شام کے وقت ہر چیز ختم کر دی. اس نے ایک ہی کام کرنا ہے جو میرے نبی نے بتایا، بس ایک کام، کیا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے صبح شام. سمجھا رہی ہیں بات؟ کتنی اسٹریٹ فورورڈ بات ہے. اپنے نبی سے تعلق ہے اس کا. اس کو یقین ہے کہ آپ کے پاس زبان نکلی کی زبان سے ہی. مفتی تو نہیں بتا رہا، کوئی مولوی تو نہیں بتا رہا، کوئی علامہ تو نہیں بتا رہا، کوئی نہیں بتا رہا. ڈائریکٹ آپ کو اللہ کے نہیں بتا رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ کمال ہی کرتے ہیں. جو عشق اللہ کو اپنے حبیب سے کمال ہے، تو بعض تو کہہ ہی دیتے ہیں کہ کل تو ہی بول، میں نے کیا بول رہے ہیں. انداز قرآن دیکھ رہے ہو، خود ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو میرا دل کرتا ہے تو ہی غلط کر. کیوں کہ جو تو نے کہا تیرے رب نے کہا. اطیع اللہ فقط، کیا کہ اطیع رسول فقط اطاع اللہ. محبت کا کیا اللہ کتنی، دیکھیں کس قدر محبت ہے اللہ کو اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے. حل تو کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. کوئی فرقے کی بات تو نہیں نا ہو رہی، محبت کی بات ہے نا. محبت بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ اتنی بات ہے. اب محبت ہی چاہیے ہمیں، ہے نا ایسی بات. دیکھیں بیٹھ، فرشتہ آ گیا. یہ دو کرام کاتب میں پتہ ہے ہمیں ہیں، یقین بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے. کتنی بڑی بات. اب یہ دو بیٹھے، یہ دو فرشتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اللہ دو فرشتے مقرر کر دیتے ہیں اس پر. کیوں؟ بالغ سے پہلے نہیں ہوتا. بلوغت میں آیا تو اب کام شروع ہوا اس کا، کیونکہ اس پہ اب لاگو ہو گیا. لاگو سمجھتے ہیں نا، امپوز ہو گیا اس کے اوپر. کیا؟ اللہ کی جو احکامات ہیں اس پہ امپوز ہونے شروع ہو گئے.
نماز روزہ حج گناہ یہ وہ بالغ ہو گئے نا اپن لڑکی اور لڑکا، اب اس پہ زندگی کے شعور آنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ اس سے پہلے جو ذمہ داری پوری تھی، وہ پوری ذمہ داری کس میں تھی؟ ماں اور باپ پر تھی، اس کو بلاغت تک لانے کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا گیم کھیلے اس بچے کے ساتھ، کتنا انہوں نے دکھایا مال، کتنا ان کو گناہ دکھائے، کتنے ان کو وہ باتیں چیزیں وہ چیز دکھائیں، اس ٹف ڈالا، ان کی دین کو خراب کیا، ان کی تربیت میں کیا اس کو اس سٹائل پہ تیار کیا تھا کہ اب اس کے ساتھ 2 فرشتے آنے والے ہیں اور اس کا کام شروع ہونے والا ہے؟ کبھی کسی نے بھی ماں باپ نے یہ سوچ کے اپنے بچے کی تربیت کی؟ تو کس نبی کو مانتے ہیں آپ؟ کیا دیکھیں کیسے اللہ کے نبی نے سٹینڈرڈ دی، اور ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو تیاری کی تھی، ہر صحابی کی یہی تیاری کی تھی کہ اس کو تیار کر دیا تھا، یاد رکھ آخرت تو بس جس کو نہ بھولنا۔ کبھی موقع یعنی سب سے بڑی جو پیغام اور تربیت کی نا اللہ کے نبی نے اپنی صحابیوں کی، وہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ دنیا سے محبت نہیں رکھنے دی ان کو، اس کو پوری ہر وقت توجہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ ہوتی تھی تربیت کی کہ دنیا کی توجہ نہ ہو، ان کی توجہ آخرت کی طرف۔ ایک دفعہ بہت بڑی قیمتی چیز آ گئی، بہت قیمتی سامان آ گیا، بڑے قیمتی لفظ ایران وغیرہ سے فتح میں آ گئے، کسی صحابہ بیٹھے تھے، وہ سیرا نہیں کیسے لباس تو ان کو پتہ تھا، ان کو ہے ہی نہیں، اوپر کا ایک ہو نہیں تو نیچے کے بیچاروں کے پاس دھوتی نہیں تو اوپر کا صاف ہو نہیں تو کچھ ہے تھا ہی نہیں۔ انہوں نے دیکھو وہ اتنی قیمتی چیزیں، وہ سب صحابی جو تو اس کو پکڑنے لگے، وہ دیکھا ریشم، سبحان اللہ، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، اور جب صحابی کو ہاتھ میں گھماؤ ریشم، شیخ بیٹھا تھا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں تربیت، دیکھیں جیسے یہ دیکھا اللہ کے نبی نے کہ ان کا ذوق تو تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا رجحان دنیا کی طرف چلا ہے، کہ نیا صحابی بات سن، تمہیں یہ کپڑا بہت پسند ہے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑا اچھا کپڑا ہے، تو بڑی ریشم ہے، میزان کا ریشم ہے، کہاں بہت خوبصورت کپڑا ہے، کہتے اب سب کے ہاتھ میں کپڑا ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے ساتھ تھے نا جو شہادت پا گئے تھے، کہنے جس کپڑے کو تم دیکھ رہے ہو نا، ساتھ کو جانتے ہو نا؟ کہ جی جنت میں ہے نا؟ کہتا میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کا نبی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کدھر سے دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں، کس نے بتایا بدعت ہوگی؟ آمنا صدقنا، جو آپ فرمانے خیال سنا ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، کسی کو کوئی کہتا میں دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ کے لیے جو رومال دیا گیا ہے نا صفائی کرنے کے لیے، یعنی عام رومال جنت میں جس کو دیا گیا ہے نا، جنت میں دیا جائے گا، کہتے یہ جو ریشم نظر آ رہا ہے نا، اس سے 10,000 گنا وہ رومال اچھا ہے۔ سب سائیں ایسے پھینکو اس کو اٹھا، کوئی قریب نہیں گیا اس چیز کے، اس ریشم والی چیز کے، پڑی نہیں، وہ سڑ گئی وہیں، وہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ اس طریقے سے دیکھیں آپ دنیا کو ختم کیا، یہی کام مشائخ کرتے ہیں۔ اصل کامل شیخ وہی ہے کہ دل میں محبت دنیا کی جمنے نہ دے اس کی۔ ویسے میں زور لگا رہا آپ کے ساتھ، کوئی مداری نہیں، ڈگلی نہیں بجانا پہ، محبت نکل رہی ہے نہیں نکل رہی، یہ بٹن یہ گھڑی نہ، محبت کس چیز سے کیا رکھے؟ ہمارا فقیر میں تو یہ دستور ہے، شیخ کے پاس جاؤ تو خبردار چمک شمک کر کے مت جایا کرو، لباس یہ وہ نہ، شیخ کے پاس جاؤ تو فقیر بن کے جائے آدمی۔ یہ سیکھنے یاد بتا رہا ہوں آپ، ماں تو یہ سوچ کے نہ جائے گی یہ جیکٹ وہ نہ چھپا کے رکھو چیزیں عید کے لیے۔ ادب بھائی جو فقیروں درباروں فقیروں کے پاس چلتا ہے، کیوں کہ وہاں تو ایک چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے انسان کو، کیا چیز؟ کہ تیرے دل میں حب دنیا آئے نا، دنیا کی محبت قریب بھی تیرے نہ آئے۔ یہ ہے قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے۔
مثال نہیں دیتے. 1/3 آف قرآن جو ہے اس چیز پہ مشتمل ہوتا ہے. کیوں کہ وقت آ گیا آپ پڑھیں. حدیث سنا دے رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ حدیث سنا رہا ہوں. آگے ملک الموت. تو اب یہ 2 فرشتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ. سلام دو فرشتے دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں دوسرے کو. اب ہم نہیں دیکھ رہے وہ آدمی بھی دیکھ رہے جس کو مر گیا انتقال وہ تو زندہ ہے. ابھی تو زندہ ہوا ہے بیچارہ وہ اصل میں تو اب زندہ ہوا ہے. ادھر فرشتے کرام کاتمی ادھر ملک الموت ادھر وہ آدمی. اب ڈائلیگ چلتے ہیں. اور سنانے والا کون ہے؟ سنانے والا کون ہے؟ اللہ کی نبی بتا رہے ہیں. انفارمیشن آ رہی ہے جی. سلام دعا ہوئی. کہتے ایک بات ملک الموت کو کہہ رہا. کون؟ کرام کاتمی. کہتے آپ اس کو آپ لینے آئے؟ کہتے ہم لینے آئے, اس کا کام ختم ہو گیا. کہتا چلو یہ اچھی بات ہے, لیکن آپ جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ ہماری بھی رائے لے لیں. بولے سبحان اللہ. یہ ہوگا میرا آپ کا. اب یہ دیکھ لیں کتنا تعلق ہے ان کے ساتھ ہمارا. ان کو آپ خوش رکھتے ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو بندر بنے, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم تو کبھی لفٹ کرائیے اپنی رائٹ فرشتے کو, کبھی شرم کی آپ نے لیفٹ سے, کبھی گناہ کرتے شرم آئی آپ کو رائٹ والے سے. آپ سے مراد میں آپ کو نہیں کہہ رہا استغفر اللہ, یہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے. یہ کبھی شرم آئے, کبھی ہم نے سوچا یہ بات کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ لیفٹ والا کیا کر رہا ہے. ہم نے اس کو بزی کیا ہوا ہے. پتہ ہی کچھ نہیں تیاری کا. کی پکیا جی آج آلو انڈے پکنے جی, چکن لانا ہے جی, وہ شلجم پا دینے, بھنڈی پا دینے, کچھ پتہ نہیں. زندگی کا کچھ ہے ہی نہیں ہمیں تو. ایسا عجیب زندگی گزار رہے ہیں آپ جانور والی. اتنا ہو گیا جی, اتنا ہو گیا, اتنا مال ہو گیا, اتنا فلاں, بس کچھ پتہ نہیں. حال یہ ہے کہ بیماری کی طرف دھیان جا رہا ہے. بال سفید ہو گئے ہیں, داڑیاں لمبی ہو گئی ہیں, جسم کمزور ہو گیا, ہاتھ کانپنے. وہ لوگ جن کو میں نے دیکھا تھا جوان ہوئے تھے, کیوں آئی شادی کرانے آئے تھے, بالکل یا ماشاء اللہ جوان ٹھیک ٹھاک, آج ڈھیلے پڑے ہیں سارے. بچے جوان ہو گئے, ان کی شادی ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے. یہ میرے سامنے گیم میں نے دیکھی. اس پہ پھر اعتبار کی, اس دنیا پہ آدمی اعتبار کرے کہ جو آدمی میرے سامنے تھا وہ ختم ہو چکا ہے, جو واپس آ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی جوانی بچپن کبھی نہیں آئے گا ہمارا, کبھی ہماری جوانی نہیں آئے گی, کبھی ہمارا جو ہمارا جسم ساتھ چھوڑتا جائے. ہر روز ہوگی ہماری ڈپریشن ہوگی, نیچے جاتے جائیں گے ہم لوگ. اب کبھی نہیں آئیں گے. آپ جس چیز چلے گی کمزور ہوتی چلی جائے گی, طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ دنیا ہے. خود دنیا بتا رہی ہے کہ بیوقوف جس سے تم محبت کرتے ہو. اپنے حضرت کا ایک فکرہ پیش کرتا ہوں. مرنے والی چیز تے مرتے پائے ہو, یا اپنی زبان بات کرو, وہ بے وقوفوں مرنے والی چیز تے مرتے پائے ہو, کہ پاگلوں جو خود مر رہی ہے اس سے تم مر رہے ہو. وہ جو خود مر رہی ہے چیز, تمہارے سامنے مر رہی ہے وہ چیز, تم اس پہ مر رہے ہو, اس دنیا پہ مر رہے ہو. تو پوچھتا ہے یہ فرشتے مکلموں سے کہیں کچھ ہماری سننے, ہم تو آج سے تھوڑی رہے ہیں, ہمارے تو ایک لمبا ساتھی ہے یہ. اور سب سے, اب یہ سرکار کی بات تھا حدیث, کہ سب سے زیادہ جو صحبت انسان کی ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ دوست, ماں باپ, بہن بھائی, سب سے زیادہ صحبت جو ہے ہماری ان 2 فرشتوں کے ساتھ ہے, جو ہر چیز ہماری جانتے ہیں, لیکن ہم ان کو نہیں جانتے. ہائے ہائے, کیونکہ قرآن کو نہیں مانتے. قرآن پڑھتے ہیں نہیں جانتے نہیں قرآن کو ہے اس میں کیا لکھا, رٹتے ہیں بس. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب کمزوری ہے کچھ, دیکھیں کتنی کمزوری ہے. اتنی کمزوری کہ ہم اپنے فرشتوں کو جانتے ہیں, وہ فرشتے کہ جس کی صحبت سب سے زیادہ ہمارے ساتھ رہی ہے, اور سب سے زیادہ یہ اللہ کے پاس ہماری جو شخصیت پیش کرنے والی چیز ہوں گی وہ یہ ہوں گی جو بتائیں گے ساری باتیں جا کے. ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟
تو کہنا یہ 1 منٹ ٹھہر تو جائیں, موسیقی کا ٹائم تھوڑا ہے, ٹھہرنا ضرور نہیں جی, بات تو سننے والی. اب فرشتے کی بات تو مانتے ہیں نا, تو یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, میں ضرور بتا رہا ہوں بات ہے. میری گل تو سنو, تو گل تو سن جاؤ تھوڑی. فرشتے نے کہنا چل سنا کی گل ہے, کیا تعلق تیرا اس سے؟ ملک الموت تو اپنے کام پہ ٹانگ سے پکڑ کے کھینچے روح نکالوں میں اس کے, گھسیٹوں اس کے گردن سے, اس کا کروں دھچا پانچی. اس نے رک تو جاؤ جناب, ہم سے تو پوچھو, تعارف تو کرا دوں آپ سے. بندہ تو ساڈے ہی ہے نا. سبحان اللہ. اللہ نے کیسے بتایا کہ کھینچے جانے ہو تو بندے, تو بندہ تو ساڈے ہی ہے. آپ اس کو گھسیٹے جا رہے ہیں, بندہ تو ہمارے, آپ ہم سے لے کے جا رہے ہیں, ہم سے تو بات پوچھ رہے ہیں اس کی ہے کون. سوچتا ہے ملک الموت دس کی ہے کیا ہے, میں جلدی کام کرنا ہے اس کا, بہت بزی ہوں میں. کہتی جس آدمی کو آپ لے کے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ سبحان اللہ. اللہ یہ وہ ہے جو بولٹوں میں جا کے ذکر کرتا تھا. سبحان جی, یہی باتیں ہوں گی, یہ مذاق نہیں کر رہا میں آپ سے. پھر پتہ لگنا پترو کہ یہ اللہ کے ذکر کی کیا قیمت تھی. کہتے تجھے پتہ نہیں کس آدمی سے واسطہ پڑا ہے تیرا؟ کہتے کون ہے یہ؟ میرا کچھ نہیں پتا ہے, میں تو جان نکالتا ہوں, ٹھوک دیتا ہوں اس کو. مجھے میں جو حکم ہے اس سے عمل کرتا ہوں, تو کر جو بات کرنی جلدی کر. کہتے اس کا لحاظ کریں آپ. سبحان اللہ. فرشتے کا لحاظ کریں ذرا. کیوں کہ یہ تو ہمارا بڑا بہترین ساتھ. جانتے ہم کون ہے؟ جانتا ہوں. کرام نے کہا کہ بس اسٹیٹس ہے نا ان کا بھی, تو بڑے فرشتے ہیں بھیا جو بیٹھے ہیں. سنتے پاؤ بھائی, سنتے ہیں دونوں. شاباش شاباش. دیکھیں بہت بڑا اسٹیٹس. کہتے ہماری بات سنیں آپ, یہ آدمی کی بات کرتا ہوں, یہ فلاں نہیں, بڑا زبردست آدمی ہمارا. اب یہ حدیث کہتے ہیں ہمارا ساتھی ہے, ہمارا محسن ہے, ہم سے پیار کرتے ہیں. مرسوں تھوڑا ہلا. اچھا جی. پھر دوسری طرف آئے کہ ہم دعا اس کے لیے اس وقت کرتے ہیں, ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. آنسو ٹپکے فرشتوں کے کہ اتنی بڑی صحبت, اتنی بڑی دوستی, اتنا بڑا محسن, یہ لفظ ہیں فرشتوں کے, ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. اب ہم جدا ہو رہے ہیں, اتنے سالوں کے بعد ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. پھر کیا, اور وہ فرشتے موت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے, تو اس سے رضائے کامل اختیار فرما, تو اس کے گناہوں کو معاف فرما, جنت میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ لفظ میرے آپ کے لیے ہو جائے تو کیا بات ہے. ہو گیا ہے سب کامیابی, سب گئے نا دنیا کے مکان شکان. اسی ایک فکر پہ جو آپ کا تعارف کرائے گا, یہ کون؟ رائٹ. دونوں بولیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کہتے ہیں یہ تو بھائی بڑی قیمتی چیز ہے. اس کے یہ کتنی دعائیں دے دی اس آدمی کی, اور کہنے والا کون ہے؟ وہ دعائیں دے رہے ہیں. اللہ دعائیں دے رہے ہیں, آمین کون کہہ رہا ہے؟ ملک الموت. بولے سبحان اللہ. وہ اپنا کام ہی بھول گیا. کتنی پرسنالٹی ہوگی اس آدمی کی. ایسا بننا ہے. ایک کام کر لو. کیا کام؟ واپسی کو نہ بھولو. سبحان اللہ. واپسی کو نہ بھولو, اس کو یاد رکھو. پھر اچھا, پھر آگے بات کرتے ہیں. اب اس سے بات کرتے ہیں. وہ یار تو بڑے زبردست چیز تھی. کس سے بات کر رہے ہیں؟ ملک کو چھوڑ گیا نا. اب اس مردے سے بات کرتے ہیں. خبردار گھبرانا, تو ہمارا محسن تھا, تیرے بڑے آسان ہیں ہمارے پر. اس آدمی سے کہتے ہیں یار ہمیں تو اللہ نے ایک ڈیوٹی پہ بھیجا تھا, اور بڑی سخت ڈیوٹی تھی, اور پتہ نہیں 80 سال تک ہمارا تو رگڑا نکل جاتا. اور فرشتے کہہ رہے ہیں تیری مہربانی یار, اور تیری دوستی کیا تھی یار, تو بڑا ہی بہترین انسان تھا. اتنے اچھے اچھے عمل تو کرتا تھا, ایسی ایسی تو بھائی ایسی تیاری تو نے جاری کی ہوئی تھی کہ ہمیں تو کوئی موقع نہیں ملا کہ ہم کوئی مصروف ہوں تیرے ساتھ. بولے سبحان اللہ. اور تیرے اس کرم کی وجہ سے, تیاری کی وجہ سے, اتنی نیکیوں کی وجہ سے ہمارا کیا ہوا کہ ہمارا کام یہ بنا کہ ہم الحمدللہ اپنے ذکر سے غافل نہیں ہوئے.
ہماری معرفت الہی تو بڑھتی چلے گی. ہماری تو یہ اصل خوراک تھی, اور ہم تو بھوکے مر جاتے اپنے کام پہ لگے ہوتے. بڑا سخت کام تھا ہمارا, لیکن تو اتنا اچھا انسان تھا کہ ہمیں بالکل تیرے ساتھ رہنے کی بات تکلیف ہی نہیں ہوئی. ہمارے وظائف, ہمارے ذکر, ہماری تسبیحات اور جو ذکر اللہ ہمارے خوراک تھی, ہم اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی تم نے. یہ حدیث کے لفظ ہیں. کس عمر کی بات ہو رہی ہے؟ ذکر 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 ذکر. سبحان اللہ. یہ کہاں ہو رہی ہے؟ کس مقام پہ اس گفتگو چل رہی ہے؟ موت کھڑی ہے, جان نکل رہی ہے, فرشتے کھڑے ہیں, اس لمحے لوگ رو رہے ہیں, او میرا پیا, او میرا بھائی گیا, او میرا چچا گیا, او میرا کوئی تیاری کرو گا, قبر کھود رہا ہوگا, کچھ کرو گا, مردہ کرو گا, کوئی ختم بنا رہا ہوگا, کچھ کرو گا. لیکن اصل کام یہ ہو رہا ہے میرے پیارے نبی نے بتایا. اے کوئی نہیں دستا, اے سن لو گلاں بہت یہ سمجھے. یہ ہوگا میرا آپ کے ساتھ. کب ہوگا؟ واپسی کی تیاری یاد رکھو. کوئی پتہ نہیں, واپسی جاؤ. ایک دفعہ شخص یہاں بیٹھا ذکر کر رہا تھا میرے ساتھ, نہیں تھا, کرسی بیٹھا تھا ایسے. تو دوسری دن میں آیا عصر کے بعد, یہ نہیں تھا, یہی تھا میرا منگیرا شہر. کہتے وہ آدمی تھا. کون آدمی؟ میں وہ کون کہتی وہاں بیٹھتے تھے کہ ان کا تو جنازہ ہے. جنازہ میں دکھاتا ہوں, نیچے لے گیا. مطلب 3-4 سال کی بات. صبح یہاں, رات کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک تھا. صبح میں وہاں دیکھ رہا ہوں قبر کے اندر. کیوں؟ تیاری ایسی جانا ہے, اس طرح انسان نے جانا ہے. کیا تیاری ہے ہماری, مجھے بتائیں آپ, کیا تیاری کی ہوئی ہم نے جانے کے لیے؟ تو جب یہ ہوا معاملہ, اتنی تعریف اس میں تو ملک الموت آ گئی. اچھا یہ بہت ہے, یہ صاحب بہادر ہیں, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, کہ تماشا. الحمدللہ ہم یہ بڑا ملک الموت. یار تیرا تو بڑا اونچا تعارف ہو گئے. سن پھر میں تجھے کیا کہتا ہوں, میں تو جانتا ہوں نا آگے کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ, مجھے پتا کیا ہونا تھا. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ اب یہ سن لے تو بات, کہ اب تک تیری زندگی کے جتنے بھی دن آ چکے ہیں, تو بادشاہ تھا, وزیر تھا, پیسہ تھا, سٹیٹس تھا, جو تیری بہاریں آئیں گی زندگی میں, کہتے ہیں اب جو تیرا وقت آنا ہے, اب جو تیرا ٹائم آنے والا ہے, یاد رکھ اس سے بہترین خوبصورت حسین وقت کبھی نہیں تو نے دیکھا ہو. مردے کی مجھ سے ختم کر گھبراہٹ, کہتا ہے اس سے پہلے اس سے اچھا خوبصورت وقت تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. کیا وقت ہے؟ کہتے رحمتیں برسنے والی ہیں تیرے پر, جنت کے خوشبوئیں پھٹنے والی ہیں تیرے اوپر, حوریں تیرے منتظر ہیں, محلات تیرے تیار ہیں, غلامان تیرے انتظار کر رہے ہیں. اور آخری فقرہ سنیے اس حدیث کا, کہ تیرا پروردگار تیرے انتظار میں کھڑا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. ناجتم مردیہ. اللہ کیا بچہ پھر باقی اس کے لیے؟ ہم تو رو رہے ہیں ختم شتم, ہم تو کام یہ چلتا ہے, اصل تو قبر میں یہ ہو رہا ہے. پھر آواز آتی رونے کی, وہ لے کے چلتے ہیں, پھر رونے کی آواز آ رہی چاروں طرف سے. اللہ کہتے کیا ہو گیا تمہیں, کیوں رو رہے ہو؟ حدیث, درخت رو رہا ہے, زمین رو رہی ہے, پودے رو رہے ہیں, یہ رو رہا ہے, آسمان رو رہا ہے, یہ زمین رو رہی ہے. کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اتنا محبوب, اتنا پیارا بندہ, اتنا اچھا بندہ تو نے چھین لیا ہمارے سے. ہوئے ہوئے زمین رو رہی ہے. کہتا اچھا تمہیں بڑی محبت تھی اس سے؟ یا اللہ اس نے تو ہمیں آباد کیا تھا, اس سے تو ہماری دلکشیاں قائم تھیں, ہم پہ رحمتیں برستی تھیں, ہم پہ تیرے فضل اترتے تھے اس شخص کی وجہ سے. کیا کرتا تھا یہ؟ آپ سنیں ذرا, جملہ دے رہا ہوں آپ کو حدیث کا, میرے بھائیو ذرا سنیں غور سے.
اللہ مجھ سے کرتا کیا تھا یہ تو اتنے فکر تم لوگ رہے چیخیں مار مار کے؟ کہتا اللہ یہ وہ کام کرتا تھا کہ جس سے ہم آباد ہو گئے تھے، جس سے ہم آباد ہو گئے تھے، نکھار آ گیا تھا ہمارے پر۔ وہ کیا تھا، کیا کرتا تھا؟ اللہ کہتا ہے کیوں اتنے تو پریشان ہوا کر اس کی جانے سے؟ کہتا اللہ یہ جب بھی ہمارے اوپر سے گزرتا تھا، ہماری جگہ سے جاتا تھا، ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو تیرا ذکر کرتا ہو جاتا تھا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے نبی نے ویسی کہی کو بات، کیوں کہتے ہیں کہ ذکر کرنا کثرت کے ساتھ جب دنیا میں تم رہو، کیونکہ گارنٹی ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، قرآن دے رہا ہے الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک سبحانک۔ جب انسان یاد کرتا ہے اللہ کی تو اس کا جسم پکار اٹھتا ہے کہ سب بیکار چیزیں ہیں، یہ تو ایک حقیقت تو یہ ہے کہ تو ہی ہے۔ اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو اچھی سچی تیاری پیش کرتا ہے، اور جو جس جال میں پھنسا ہوتا ہے دنیا کی محبت میں ان جالوں کو توڑ دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ تذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ قرآن کہتا ہے بھئی ایسے تو نہیں اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ ہمارے لیے کہا ہے کہ اس دنیا کے جال سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو آپ سن رہے ہیں باہر نکلنے کے بعد پھر وہ محبت غالب آ جاتی ہے، پھر وہ دنیا کی صبح آپ کے پھر پیسے یا غالب آ جائیں گے، مال غالب آ جائے گا، بیوی غالب آ جائیں گے، پھر ہم اس دنیا پھر مست ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں جب تک پریکٹیکلی آپ دیکھیں اسلام کیا چیز کہتا ہے، سننے سے کام نہیں بنتا ہے، سنتے سنتے تو آدمی سن ہو جاتا ہے، کرنے سے کام بنتا ہے۔ اصل سننے والا وہ ہے کہ سننے کے بعد عمل میں آ جاتا ہے، سمجھ حق ادا کر دیا اس نے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کو سننے کی توفیق دی تھی، ورنہ سزاوار ہو گیا اس شخص کہ میں نے اس کو توفیق دی سننے کی، اس جاہل کا دل ہی نہیں ہلا، اس جاہل اور سخت ہو گیا اس کا دل۔ سزا دو اس کو، پھر سمن بکن حملہ بند کر دو اس کے دلوں کو، کانوں کو بند کر دو، ضمیر ختم کر دو اس کو، دل ہی مٹا دو اس کو، کہ اس کا رب توفیق دے رہے ہیں اس کو سنا رہے ہیں چیزیں، اور سننے کے بعد پھر اس کو ختم کر رہا ہے۔ یہ جوکنگ از رب، اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ استہزاء کر رہا ہے یہ شخص۔ ابھی دل نہیں کر رہا، اب کروں گی جی، اب کروں گی، کوشش کریں گے جی، فلاں کریں گے جی، یہ ہو گیا۔ منافقت ہے، ڈھکوسلے، شیطانیت ہے، یہ دل ہے انسان کا۔ اس نواق کے ساتھ آپ اس حالت میں جا سکیں گے کہ فرشتے ہماری تعریف کر سکیں گے؟ کون سی باتیں، کون سی چیزیں کام آئیں گی اس وقت میں بتائیں؟ یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ فرسٹ سٹیج ہے۔ پھر آگے حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس سٹیج کے بعد جو حالات ہوں گے اس کے مطابق باقی حالات کیے جائیں گے اس کے ساتھ آگے۔ یہ ہے معاملہ صاحب، ذکر ہی نہیں کوئی زندگی میں، پتہ ہی نہیں ذکر کرنے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں تو اولیاء اللہ بننا ہے، ہم خلافتیں لینی ہے، ہم تو خانقاہیں چلانی ہے، یہ ایک شیطانی گھسی ہوتی ہے اندر، کوئی مقصد ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیں نہیں پتا، قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پتا ہمیں، ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد نہیں پتا۔ مقصد ایک رکھیں یاد، کیا کہ واپسی کی یاد رہے، بس ٹکٹ پکا ہو۔ یہ سب تیاری کس کے لیے ہو؟ آخرت کے لیے ہو۔ ذکر کر رہے ہیں آخرت کے لیے، کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جس جال میں دنیا تجھے پھنسانا چاہتی ہے محبتوں میں، اس جال کو یہ توڑ دے گا۔ باقی کوئی چیز مجھے ذکر سے نہیں چاہیے، بس ختم ختم۔ پھر دنیا آپ کو قریب نہیں آئے گی۔ نیت کر کے آئیں، اس نیت سے بیٹھیں، اس نیت کو ریپیٹ کریں اللہ کے ذکر میں۔ اللہ مقصودی کہتے ہیں ہمارے مشائخ نقشبندی بتاتے ہیں، یہ پڑھو، رضا کا مقصودی، صرف تیری رضا مقصود ہے،
انتا مقصودی، تو ہی مقصود ہے، پھر مراقبہ کرو، پھر بولتے جاؤ، پھر مراقبہ کرو، پھر بولتے جاؤ، پھر اللہ اللہ کرو، پھر بولتے جاؤ، انتا مقصودی، انتا مقصودی، رضا کا مطلوبی، تو ہی چاہیے، تو ہی چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ یہ طریقہ ذکر کرنے کا، یہ طریقہ دنیا کو مٹانا ہے، یہ ذکر ہے جو مٹا سکتا ہے دنیا کو، اور کوئی چیز نہیں مٹا سکتی۔ عمل ہے، سننے سے نہیں کام بنتا کہ بیٹھ جائیں سن کے چلے گئے ثواب مل گیا ثواب مل گیا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو صحابہ کا اسلام تھا، سر جھکاتے تھے، بات سنتے تھے، سر اٹھاتے تھے، عمل کرتے تھے، سنتے وقت مست ہو جاتے تھے پوری وجود کے ساتھ، کانوں سے نہیں سنتے تھے، بولے سبحان اللہ، دل سے سنتے تھے، تصور دل پہ ہوتا تھا، نظر دل پہ ہوتی تھی، اتار لیتے تھے، نقش کر دیتے دل پر، جس ہمارا کہتے ہیں نقش بندی۔ کیوں کہتے ہیں نقش بندی؟ اس لیے کہ دل کے اوپر نقش کر دیا جاتا ہے اللہ کی محبت کو، اللہ کہہ کے دل میں نقش کرتا ہے شیخ، اسی کو نقش بندی کہتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھے آدمی پاس پھنسے ہیں نا آپ، ڈگوس نے مانگی بھائی یہ کریں، 3 تصویریں کر لیں، 5 تصویریں وہ کر لیں، 5 تصویریں لے کی کر لیں، بس یہ بن گیا، بس یہ خلافت تجھے ملے گی، تجھے بھی خلافت ملے گی۔ چل کس نے مجھے خلافت دے دی ہے؟ میں نے کہا نا بھائی خلیفہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ، پہلے سبق نہیں، سبق نہیں چلتا، ہمیں خلافت مل چکی ہے۔ چل ٹھیک ہے، گاڑ دے گھر پہ تو بنا بھی اپنے خان کا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ آپ اچھے آدمی کے پاس پھنسے ہیں، یہاں ایسا کام نہیں ہے، اسلام ہے یہاں۔ اسلام کون سا؟ صحابہ والا۔ سنو اور سننے کے بعد اللہ کا شکر کرو، شکر کیسے کرے؟ اس پہ عمل کرو، جس نے عمل نہیں کیا وہ نا شکر ہے۔ لما تشکرون کھانے کہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، سننے والے بہت ہیں۔ ابھی مجموعہ لگا دو سننے کی، تبھی آ جائیں گے لوگ، یہ چھاپ دیں 3-4 چیز پوسٹر چھاپ دیں تو اعلان کر دیں بندے آؤ بندے آؤ بندے آؤ، بندے آنا شروع ہو جائیں، انہوں نے کی کرا، کھانا بھی ملے گا، بعد میں یہ بھی ملے گی، وہ نہیں ملے گا، کھانا مل رہا چل رہا، نہ ان کو پتا وہ کیا بول رہا ہے، نہ بولنے والوں کو پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں ہے یہ ایسے ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ کیوں بھائی؟ بس ٹھیک ہے، فائدہ کیا اس کا؟ اس کا قصہ سنا دیا، اس کا قصہ سنا دیا، کبھی ہنسا دیا، کبھی رلا دیا، کبھی جگا دیا، چلے گئے اپنے اپنے کام پہ چلے گئے، کھانا کا بڑا مزہ ہے جی، بڑا زبردست، کیا لطف ہے جی، نہیں صحابہ کرام جب بولتے تھے نبی پاک دین اتر رہا ہوتا تھا، قرآن اتر رہا ہوتا تھا، وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، اور ضائع نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ آگے جب ہوتی تھی تو کیا، آگے جھولی پھیلائے فقیر بیٹھے ہوتے تھے، کہا نا ابو ہریرہ سے کہ پھیلا جھولی اپنا، وہ گندی ہی جو انہوں نے چادر ڈالی جوئیں پھر رہی تھی اس پہ۔ ابو ہریرہ کتنی حدیثیں ذرا بتائیں نا، علماء کرام گن کے بتائیں مجھے کتنی حدیثیں آ رہی ان کی طرف سے، پڑھتے ہیں نا بخاری وغیرہ، کتنی حدیثیں ہیں ابو ہریرہ کی، کیسے آئیں ساری حدیثیں، کہاں سے سیکھیں؟ کہتے ڈال چادر، کس نے کہا؟ پیارے آقا نے کہا کہ ڈال چادر ابو ہریرہ، تیرا شوق دیکھ رہا ہوں، بہت ذوق ہے تیرے میں۔ اس نے چادر ڈالی، جوئیں پھر رہی اس چادر کے اوپر، پھٹی کرتا وہ یہ رومال سے پھٹا ہوا، کیوں کہ شیخ نے دل سے محبت دنیا کی نکال دی تھی کہ خوبصورت چیزیں نہیں چلتی ہیں، رنگ منگ نہ لے کے آیا کرو میرے سامنے، صحابہ کرام سے کہا پھٹے کپڑے پہن کے آؤ، پھٹے کپڑے پہن کے آؤ گے امیر ترین لگو گے دنیا کے اندر، نخرے ٹھکرے نہیں چلتے ہیں۔ تو کیا بچھا چادر بچھائی کہ لے پیٹ لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کوئی حدیث مجھے بھولی نہیں، پھر سب علم لپیٹ لیا۔ کیسے دیا، کیسے علم دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کیا نظر تھی، ایک نظر کے اندر ساری حدیثیں جتنی لاکھ حدیثیں ان کے نام سے منسوب ہیں وہ ساری اتار دیں اس چادر کے اندر، ایک جھٹکے میں، ایک نظر سے۔ تو انہوں نے جو عاشق تھا بیٹھا اس نے لپیٹ لی، تو محدث بن گئے، سبحان اللہ،
ایسے ہیں کیوں عشق ان چاہتے تھے, ملنا چاہتا تھا. آج بھی وہی ہے کہ کسی شیخ کے پاس جائیں, لینا چاہیں علم, آپ بندہ بننا چاہیں, دیر نہیں لگتی دوستو, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ سلسلہ تو پیچھے سے وہی چل رہا ہے نا بھائی. یحن جا کل مومنات یبایعونک کا, اے نبی مومن عورتیں آئیں گی, آپ ان کو بیعت کر. نبی چلے گئے, وہ کام مشائخ کو دے گئے کہ فلاں بندہ آئے گا, دہلی سے آئے گا, سانپور سے آئے گا, یو پی سے آئے گا, ادھر سے آئے گا, ادھر سے آئے گا, پاکستان سے آئے گا, تیرے پاس جب آئے یبایعونک, ان کو بیعت کر, توبہ کرا دے. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ یشرکن بہ شیئا, وعدے لیں ان سے کہ فلاں گناہ نہیں کریں گے, فلاں گناہ نہیں کریں گے. جب یہ وعدے کہہ دیں گے ہم نہیں کریں گے, فی المعروف, ان کو تو بیعت کر لے. اور پھر انعام کی طرف اللہ کہتے ہیں جب یہ بات مان جائے تو اگر بیعت شیخ کہاں کر رہا ہے, بورڈر میں, برمنگم میں, بنلے میں, جہاں بیٹھ کے شیخ بیعت کر رہا ہے اس آدمی کی, تو قرآن کا حکم کیا بتا رہا ہے کہ جہاں بیٹھ کے اس قسم کی بندہ توبہ کرے گا کسی ہاتھ پہ, تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی جو اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے مدینے میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم. شیخ کس لیے توبہ کرا رہا ہے, بندہ توبہ مانگ رہا ہے, اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ کہتا ہے ان اللہ یقیناً, پھر رب کی شان بھی دیکھ, پھر تو غفور, سارے معاف اس کے جو بھی کچھ کر گیا ہے. دیکھیں آپ, یہ تیاری ہے بھائی, میں زبان تو اس بندے کا فارغ. اب دوسرا دکھا بتایا لگنے میں, وہ بندہ جس نے تیاری نہیں کی موت کی, تماشے بس اس دنیا کے اندر غرق ہو گیا, مال میں, دولت میں, ٹکٹی کو, انجینئر کو, فلاں تو وہ, یہ سب کام کیا ہے؟ یہ ضرورت زندگی ہے. ایک چھابی والا بھی وہی روٹی کھائے گا, ایک بڑی چیز والا بھی وہی روٹی کھائے گا, وہی کھائے گا. اور اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا, ایک چھابی والے نے زندگی کو ضائع نہیں کیا, اس نے اپنی موت کی تیاری کو. اب ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں کہ ہوا کیا ہے, مسئلہ کیا ہوا ہے موت کا, موت کی تیاری کا. یاد آ کے بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. بولے سبحان اللہ. اچھی باتیں ہو رہی ہیں, پسند آ رہی ہیں تو ہاتھ کھڑا کرو. اچھا پسند آ رہی ہیں بات. چلو میں ویسے بولے جب آپ سمجھیے نا, تو مجھے کیا فائدہ اس کا, کوئی تقریر تو میں نے کرنی نہیں ہے, پہنچ نہیں ہے باتیں میری. پھر دوسری پارٹی آ گئی, کھیل مستی مارتا تھا دنیا کے اندر, کبھی پڑھ لی نماز, کبھی نہیں پڑھ لی, یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, عمل کچھ نہیں, تیاری کچھ نہیں, حفظ بھی کر لیا قرآن, سب کر لیا, قرآن پہ کوئی عمل نہیں, کوئی تیاری کوئی نہیں. یہ آ گئی پارٹی. یہ پارٹی ہے نا, اس نے مرنا ہے, مرنا نہیں اس نے, مرنا اس نے بھی ہے. آگے ملک موت, آگے دو فرشتے کہتے رک جائیں جی ذرا, سے ہم آپ کو کوئی تعارف کرا دیں. اسی طرح جس سے اس کے کہا تھا, اس آدمی کو کہا تھا, اس کے بھی تو فرشتے ہیں نا. ہاں کیا تعارف ہے اس کا کہ لعنت اس شخص پر, قدرت کیا کہتا ہے رحمت اس شخص پر. کتنا فرق ہو گیا, کیوں کہ اس نے تیاری کی تھی, اس نے دنیا میں تیاری نہیں کی تھی. اب آپ دیکھتے جائیں اپنی طرف سے کیا سبق لینا ہے ہم نے. آج بڑی قیمتی رات ہے آج کی, دنیا بدل جائے گی, سستی نکل جائیں گی دوست. ہاں یاد رکھنا, بہت بڑے میسج دے رہے اللہ تعالیٰ. یہ میں نہیں ہوں, یہ کیا ہے, اللہ کا احسان ہے, بڑا احسان ہے, جیسی باتیں کہلوا دیتے ہیں. ہاں کوئی مفتی ہوتا, میں مفتی اعظم ہوتا, کوئی پھر تو کہتے ہیں کام ہی یہی ہے, جب بھی بیٹھتے ہیں اسٹیج پہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. ظاہر بیچارہ ان کو تو ڈیوٹی ہے نا یہ کام کرنے کی, جہاں دیکھا ممبر تو پھر تو یہی کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اس کا مطلب وہ بات ہی نہیں ہے, یا تو بات ہی کچھ اور ہی ہے. تو پھر اس بات کو غور کرو ذرا, گلی کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی کہ جی میں اس طرح کہا کہ لعنت, اس کی لعنت, ذلیل انسان تھا. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہر مسلمان مومن بھائی کو معاف فرمائے. اس حالت سے بہت سیریس بات ہے.
بہت سیریس. وہ بھی لیٹے ہیں, فرشتے بھی کھڑے ہیں, موت بھی کھڑی ہے. لعنت پہ لعنت پہ. پھر دوسری بات کرتے ہیں, جیسے اسی نے دعا کی تھی اس کی دعا کرتے ہیں, اللہ اس کی مغفرت نہ فرمانا, اس کے گناہوں کو معاف نہ فرما, اللہ اس کو جہنم کے اندر جگہ نہ فرما, اس کو برباد کر دینا. اب اس کے لیے یہ بات دعا کی جا رہی ہے. کھڑے فرشتے ملک الموت دیکھ رہے ہیں. تیسری بات اس کے لیے کیا کہتی ہیں, اس کے لیے کیا کریں. اب اس سے مخاطب, جیسے اس سے مخاطب تھے, کہتا وہ ذلیل انسان, تو نے تو اتنی مشقت میں ہمیں ڈالا. اس کو کیا کہتا ہے کہ تو نے تو ہمیں بہت آرام دیا. فرق دیکھیں, کیونکہ وہ اپنی تیاری میں تھا, تو ان کو ضرورت نہیں تھی. وہ یہ ظالم دنیا کے اندر اپنی دنیا میں مست تھا. یہی میری دنیا ہے, یہی میرا مکان ہے, بس ٹیٹیچ ہاؤس بنا لو بس صحیح ہے, اس کو تھوڑا بڑھا لو بس, 4 سے 5 کمرے بنا لو بڑا خوش ہو جاؤ, اس کا مال کھا جاؤ بڑا خوش ہے, اس کو یہ چھین لو اس کی چھین لو, اس کے گھر پہ قبضہ کر لو, اس گھر کے اندر جا کے قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. یہ ہمارا ہے. بھائی تمہارا کہاں سے ہوگا, یہ گھر میرا ہے. یہ ہمارا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. تو گھر ایک انسان کا اپنا گھر ہے, بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, گھر اس کا اپنا ہے, چیزیں اس کی اپنی ہیں. وہ دور سے دوسرے گھر والا کہتا ہے یہ تو میرا ہے, میری چیز ہوگی یہاں پر. بھائی تمہاری کیسی ہوگی, میرا ہے. وہ گھر والا کیا کرے. اب یہاں حدیث آتی ہے, اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے, حالانکہ تو جھگڑے کی بات ہے کہ گھر میرا ہے اور تو کہہ رہا ہے یہ میرا ہے, میرا حصہ ہے اس میں. تمہارا حصہ کیسے ہو گیا اس میں, سوچنے والی بات ہے نا. وہ آدمی تھا جو تیاری کر رہا تھا اپنی آخرت کی. اس نے کہا موقع اچھا ہے, بڑا اچھا موقع مل رہا ہے. کیا حدیث سن لیں آپ, کہ جو اپنے حق کو, جس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے, سبحان اللہ, کہ لڑائی جھگڑے بچنے کے لیے جس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو محل بنائے گا وہ جنت کے اندر نہیں ہوں گے. کہاں ہوں گے, جنت کے کناروں پہ اس کو محل دیے جائے. اس نے ٹھیک ہے یار تو کر لے بس. اس گھر پہ قبضہ کر کے اس نے پائپ مار ٹک کر کے اس کے اندر ڈال دی. چلو ٹھیک ہے, ہاں کوئی مقصد نہیں, زبردست. پورا سال جگایا ان کو, کنڈی کھڑکا سب کچھ کر, لیکن وہ اس حدیث کو جانتا تھا کہ کیا ہے, سبحان اللہ, یہ مقام ملے گا. پورا رمضان برباد, سو نہیں سکا. مشین چلی اسی گھر کے اندر, مشین سب کچھ, ہر 10 منٹ بعد دروازہ کھولو جی دروازہ کھولو. پورا رمضان 1 سال ہو گیا, لیکن کوئی شکایت نہیں آنے دی کبھی بھی کہ ہم نہیں کھولتے, یا بھائی رمضان ہے, سوئے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں. رمضان ہے دیکھ, کوئی رست تو کرتا ہے, آدمی نہیں کرتا, معمولات ہوتے ہی نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے, اب یہ 2 چیزیں ہیں نا, یا تو یہ آپ سمجھدار تو کیا تیاری کر لے, وہ آخرت کی تیاری کر لے اور قربانی, اور دوسرا جہنم کی تیاری کر لے. اب یہ تو فرق ہو گئے نا, پھر کر اللہ کو بہترین موقع ہے. یہ سوچا کریں آپ بھی, ایسے موقع پہ فوراً سوچیں کہ مجھے آخر سے کیا مل رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میں نے کہا کناروں پہ جنت مل رہی ہے. کہ یار کیا نقصان یہ گھر ہی جا رہا ہے نا ہمارا, تھوڑے ہماری سی چیزیں جا رہی ہیں نا, فکر نہ کرو. یہ عجیب چیز ہے, حدیث عجیب حدیث ہے یار. کناروں پہ جنت کیا ہے, سبحان اللہ, جنت کی کناروں پہ ملے گا محل اس کو. وہ پھر کہتا اچھا لانتیں پڑی اس اتنی, کہتا اب اس سے مخاطب ہوتے ہیں, بے حیا انسان, تو نے ہمیں مشقت میں ڈالا, ذلیل کیا, نہ خود کو اس نیک عمل کرتا تھا, سارے ہمارے اعمال بھی تو نے ضائع کیے, ہمیں موقع نہیں ملتا تھا ذکر کرنے کے لیے, سب تیری طرف توجہ ہماری رہتی تھی, اتنے تو گندے کام کرتا تھا. نہیں بدوائیں, مر کو کہتا ہے پیچھے تم ہٹ جاؤ, کہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ سن اب اس ملک کو موت کہے گا, اللہ معاف فرمائے, موقع دیکھ کیسے ہوگا. پڑھا بیچارہ, اوپر ختم کی تیاری ہو رہی ہے, ان کے پتا کہ ختم یہاں ہوا ہے, اس بیچارے کے پورا ہوا ہے ختم. دیکھ سمجھ آ رہی ہے باتیں آپ کو, جی
کام ادھر ہی چلے گا. وہ انسان جس نے سنا اور عمل کیا کامیاب وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کس کو؟ فاطمہ الزہرا کو, اپنی ڈھکتے جگر کو, فاطمہ عملی, فاطمہ عمل کرنا, یہ نہ سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے. حدیث ہے. اس مقام کی خاتون کی خاتون جنت, لیکن تنبیہ کیسے فرمائی؟ عمل کرنا. عملی فاطمہ تربیت تھی. ہمارے شیخ طبقہ مارتا ہوں, میں تیرا سب کچھ کر دیں گا, فکر نہ کر, تو پیچھے میں تو چھپانا, تو چھٹے نماز کی کرنی, میرا نام لے دیں. سنو, اس پہ شکر کرو, اللہ کا لاکھ شکر کرو کہ آج مجھ تک ایک محفل مل گئی ہے, اس مجلس ملی ہے, یہ بات سنی ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا. سائے مشکورہ. میں پسند ایک چیز, یہ نہیں تو کر نہیں سکا, لیکن ایک چیز میں بہت پسند کروں گا. تو یہ بات سننے کے بعد اس پہ ٹوٹی پھوٹی کوشش شروع کر دی. بندہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی چلتا ہے, کبھی گرتا ہے. لگتا ہے یہی تو مجھے پسند ہے, جب تو گرتا ہے میں تو پھر کھڑا کر دیتا ہوں, تو پھر گرتا ہے پھر کھڑا کر دیتا ہوں. لیکن یہ بندہ پسند نہیں کہ جو ہر وقت بیٹھا رہے. تو بجھے نا, کوشش کرو. ہم بھی ٹھیک ہے, اس دنیا کے اندر ہے, معاملات ہیں, مشکلات ہیں, سب کچھ ہیں, پرابلم بھی آتے ہیں, یہ ہے کبھی دل نہیں کرتا, کبھی ایسی معاملات ہوتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی کوشش جاری رکھو, بس اس کو نہ جانے دو. یہ نہیں کہ پرفیکٹ ہوگی پھر کریں گے, ٹائم مل جائے گا, پھر ٹائم ملے گا تو پھر یہ ہوگا, تو پھر بیٹھ کے آرام سے کریں گے, وقت آ جائے. کچھ نہیں. دکان پہ ہیں آپ, دکان پہ جانا ہے, وقت مل رہا ہے, دکان کی تصویر لے کر پوری کر لو اپنی. بس گاہک سے بات کریں, تصویر پوری کریں. اللہ کہتا ہے واہ واہ, کمال کر دیا, کس طرح تو نے مجھے یاد کیا ہے کہ نہ یہ کام چھوڑا نہ یہ کام چھوڑا. لیکن یہ جو وقت ملے گا تو پھر آرام نال بیٹھیں گے, وہ آرام کدو نہیں آتا. جائیں گے جی, پھر جائیں گے, نہیں مجبورات جائیں. صبح نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, میں مجبوری نہیں جا سکتا, 3 دفعہ نہیں, دن 4 ہفتے 3 دفعہ تو جانا پڑے گا, ہفتے 2 دن جانا پڑے گا. چند باندھ لیں اپنے آپ. کس چیز کے لیے؟ آخرت کی تیاری کے لیے. اگر کامیاب ہونے, دونوں حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی. اب بات سن لیں گے, وقت سے باتیں تو بہت اچھی اچھی تھی, لیکن میں آپ کٹ کر کے آتا ہوں, ذکر کرنا ہے. کیا کام ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ موت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو. کس میں؟ قرآن کے اندر. کتنا قرآن؟ 2.5 قرآن. بہت بڑا پیغام, ٹھیک ہے نا. تو پھر دنیا تو گئی ہماری. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دو. جب کسی آپ بات کریں, اچھا دنیا چھوڑ دے گی جی, سب سے بڑی بات, اچھا ہم دنیا چھوڑ دیں, اب اسی کام پہ لگ جائیں. یہ فکر ہے جو بتا رہا ہوں آپ. یہی کام کرتے رہیں گے, کام کب کریں گے جی, اب یہی ہو جائے جی, فلاں یہ نہ کرنا جی. یہ ہوتی ہے بات. خامی صحیح ہو رہا, بیوی, بس اسی کام پہ لگ گئے ہیں, آپ یہی کرتے رہیں گے. اس کا کیا ہوگا, بچے کا کیا ہوگا, فلاں حسن کسی لسٹ پوری دے دی جائے گی. لیکن سبحان اللہ, یہ اللہ کی بتائے ہوئے قانون ہے میرے بھائیو. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ نے آپ کا پیٹ لگایا تو روٹی بھی دے گا, جو ضرورتیں دی ان ضرورتوں کو پورا بھی کرے گا. سب کچھ کرے گا جو آپ کو دیا اس نے. اگر سانس چلایا تو ہوا بھی دی ہے اس نے, ہے نہیں. پیاس لگائی تو پانی بھی دیا اس نے, ہے یا نہیں. آکسیجن بھی دی ہے اس نے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی دی ہے, ہر چیز اس نے دی. آپ کو جو چاہیے وہ اللہ نے دے دی ہے, ہمیں ہر چیز مل گئی ہے, ہمیں دیتا ہے. تو موت کی تیاری میں سنیں کیا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. موت کی تیاری ایسی ہے جس ہر صحابی نے یہ کی ہے, اور کی نہیں فنا تھی اس موت کی شادی, کیونکہ شیخ کے ساری کوشش اسی پر تھی کہ ان کے ساتھ آخرت کی تیاری کے میسج پورا پہنچ جائے اس قوم کو, تاکہ آگے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو کیا ان کے پاس دنیا نہیں تھی؟ دنیا ہر صحابی کے پاس تھی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقیر تھے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے بعد میں کہتے یہ پہاڑ سونا بتا چاندی سے بھر دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. کیوں اختیاری تھا؟ کہ جس چیز کو وہ بہتر سمجھتے تھے آپ نے اس چیز کو پسند فرمایا تھا.
سبحان اللہ، بڑا پیارا نقطہ ہے. اللہ کے نبی نے جس چیز کو بہتر سمجھا اختیار دی ہے نا، تو اللہ کے نبی نے جس چیز کو بہتر سمجھا ہر آدمی بہتر سمجھتا ہے. اور اللہ کے نبی سے بہترین ٹیسٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا جو آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس دنیا کی جگہ کس کو پسند فرمایا؟ سونے چاندی کی جگہ فقر و فاقے کو پسند فرمایا. تو پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے. جو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہوگا وہ تو چیز سب سے بہتر ہوگی. تو پھر چونکہ وہ تو عاشق رسول تھے تو ہر صحابی نے اس چیز کو پسند فرمایا. جن کے پاس تھے بھی تو وہ بھی فقر فاقے میں زندگی گزارتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں جو دیا ہے نا یہ ہمیں نہیں دیا، یہ ہمیں تقسیم کرنے کے لیے دیا ہے. اور ان کے ہاتھ ہر وقت کھلے رہتے تھے. ان کے ہاتھ جو تھے نا کبھی ایسے نہیں ہوئے ان کے ہاتھ جن کو اللہ نے دیا نا. عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن غنی، بڑے بڑے صحابی تھے جو امیر غریب صحابی تھے، جن کے ان کے ہاتھ ہوئے نے کیا کہ انہوں نے اسلام کی مدد کی اس پیسے کے ذریعے سے. اب وہاں خرچ کیا جہاں اللہ کے نبی نے مانگا تو اللہ کے نبی نے وہاں جنتیں دی اس پیسے کی وجہ سے. ان کو ایسے گنتے جاتے تھے پیسے اور آسمان کے لیے دعائیں کرتے جاتے تھے. حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا تھا فقر. دنیا سے محبت نہیں تھی، دنیا سے محبت نہیں تھی، محبت آخرت کی ٹکٹ پیچھے تیار تھا ان کا. تو کیا مطلب یہ ہے کہ موت کی جو شخص تیاری کرتا ہے، کیا میسج دے رہا ہوں آپ کو، موت کی جو شخص تیاری کرتا ہے تو وہ حقیقت میں کیا ہے، دنیا نہیں چھوڑ رہا بلکہ کیا ہے، اس کو دنیا مل رہی ہے. نہیں سمجھے بات کہ موت کی تیاری پر دنیا ملتی ہے، دنیا کم نہیں ہوتی انسان کی. بغیر دنیا کو چھوڑے اس کو دنیا مل جاتی ہے. کیسی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب بندہ موت کی تیاری کہ اس کی دنیا بھی حسن ہو جاتی ہے، آخرت بھی حسن ہوتی ہے اور عذاب جہنم سے بھی وہ بچ جاتا ہے. موت کی تیاری میں نقصان نہیں ہوتا یہ سمجھیں گے ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، بالکل نہیں. ظاہری فکر و فاقہ پیش ہو لیکن کیا، دل امیر، ضرورتیں پوری، سب کچھ اس کے پاس پہنچتا رہے گا، الحمدللہ خوشحال رہتا ہے. جس نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت تیاری کے لیے تو دنیا اس کے گئی نہیں ہے، اس کی ضروریات ماشاءاللہ پوری ہوتی رہتی ہے. بس چھوٹے گھر کے اندر ہی بڑا بھی گھر ہو سکتا ہے. یہ بھی نہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس اچھا اور بڑا گھر ہے تو ہم کہیں اس کو دنیا دار ہے. نہیں، دنیا کا تعلق فزیکلی نہیں ہوتا، انٹرنلی ہے، یعنی دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کوئی آدمی آپ محلات میں بیٹھا نظر آ رہا ہے، مرسیڈیز میں جا رہا ہے تو آپ دنیا دار ہے. کبھی نہ گئے اس طرح، کبھی نہ گئے. آپ کو کیا پتا کہ دل میں اس کی محبت ہی نہیں اس چیز کی ہے. وہ تو اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کو چلا رہا ہے. کل اس کے پاس نہیں ہوگی تو اس کی فکر نہیں ہوگی، اس کی نہیں چلے گی میرے پاس. اس کے لیے وہ اصل یعنی کیا کہ اس مرسیڈیز کے لیے، اس مکانوں کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترک نہیں کیا ہوگا. اللہ کے احکامات کو ترک نہیں کیا ہوگا، اپنے معمولات کو نہیں اس نے چھوڑا ہوگا. اس کا لالچ اس کے دل میں نہیں آیا ہوگا. وہ تو ایسے ایک چیز آ گئی ہے اللہ نے دے دی، چلا رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مرسیڈیز ہے، جو بھی ہے، مکان بہت اچھا ہے، اس کا سے بہترین گاڑی ہے، سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ دے رہا ہے، ٹھیک. کیونکہ میں نے اس کے لیے محنت نہیں کی کہ اس کے نہیں، اس نے محنت آخرت کے لیے کی ہے. کاش میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا سکا ہوں. سمجھ گئے میری بات؟ یہ نہیں کہ کوئی بڑے مکان میں بیٹھا ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے، نہیں، اس کو اس چیز سے آپ دنیا دار نہیں کہہ سکتے. دنیا دار اس کو کہیں گے جب اس کے لیے اس نے کیا کیا، اللہ کے احکامات کو ترک کیا ہو اور کیا ہے، آخرت کی تیاری کو چھوڑا ہو. وہ شخص ہے، اس کو کہیں گے اب دنیا دار کی ہر وقت لال. کیونکہ یہ نہیں، بعض آپ سمجھیں، بعض وہ لوگ جو فقیر ہیں، غریب ہیں، تو وہ تو سب سے بڑا دنیا دار ہوتا ہے. کیوں کہ اس کے دل کے اندر دنیا گھسی ہوتی ہے.
یار میرے پاس یہ مکان آ جائے یا یہ دکان آ جائے یا فلاں آ جائے، ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سب سے بڑا دنیا دار ہے، اس شخص سے بڑا دنیا دار ہے کہ جو کوٹھیوں میں بیٹھا ہے، محلوں میں بیٹھا ہے، گاڑیوں میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کو جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کو ماننے والا ہے، وہ شخص دنیا کو ماننے والا ہے۔ تو کس چیز سے فرق پتہ چلا؟ فرق پتہ چلتا ہے اس دل کی محبت سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دل انسان کا صحیح ہو جاتا ہے تو سب چیز صحیح ہو جاتی ہے، اور دنیا کو صرف نکالنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ سمجھے گا بات میری؟ تو کل کو یہ نہیں بڑے بڑے کوئی ہو، اللہ والا ہو، ذاکر ہو، سب کچھ ہے، یہ دنیا دار ہے۔ کیوں کہ جی یہ تو پیسے ہیں اس کے پاس، نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں جانتے اس کو، اس کا دل میں اس کی ہے ہی نہیں حقیقت کچھ نہیں، تو جانتے کچھ دے دیا اللہ نے، دے دیا۔ اور ہوتا ایسا ہے، میں تو کاروباری آدمی، مجھے پتا ہے، جس دکان میں کھڑا ہوں، شاپ پہ کھڑا تھا، بزنس کر رہا ہوں، وہاں 10 پاؤنڈ آتے ہیں، کبھی 1000 پاؤنڈ آتے ہیں، کبھی 2000 پاؤنڈ آتے ہیں۔ پھر میں اپنی کیفیت کو دیکھتا ہوں، اللہ کی فضل سے تبدیلی نہیں ہوئی کسی حالت میں بھی، 10 تھا جب بھی راضی ہے، 100 تھا جب بھی راضی ہے کچھ نہیں تب بھی راضی ہے۔ کسی نے پوچھا مجھ سے کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو کاروبار کو؟ میں کہ 10 سال ہو گئے۔ کہ سیل کیا ہے؟ میں کہ 15 پاؤنڈ۔ کہتے ہیں دیکھیں داڑھی رکھی ہے، مجھے جھوٹ بول دینا ہے، ساتھ والوں کو کہتے ہیں، میں نے سن لیا۔ میں کہ اول تو بات داڑھی کا تعلق نہیں جھوٹ بولنے سے، جھوٹ تو منہ سے بولا جاتا ہے، داڑھی کیوں پکڑ رہا ہے؟ میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ میں کس طرح کرتے 1 ہفتہ تم ٹھہر جاؤ میری دکان پر، میں نہیں، آپ دیکھ لیں۔ کہ ٹھیک ہے جی، مجھے پہلے تو 15 آتے تھے، پھر 10 آنے شروع ہو گئے۔ کہتا ہے یہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ میں کو وہ دیتا ہے مجھے۔ تو آپ کو تو کبھی دیکھتے ہیں نا پریشان، تو آپ ادھر جی پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب میں بھوکا نہیں سو رہا، کھانے کو مل رہا ہے، سب کچھ ہے، آپ ادھار لے؟ میں تو کبھی ادھار لیے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ادھار کا، زندگی بھر کبھی ادھار نہیں لیا، میں کبھی نہیں مانگا کسی سے۔ کیونکہ میرے شیخ نے کہا تھا کہ کبھی ادھار نہیں، کیونکہ فرض میں 1 نقطہ ہے اور قرض میں 2 نقطے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرض جو کتنا زبردست چیز ہے، فرض کتنی زبردست چیز ہے، کہتے ہیں اس سے ہی بڑھ کر قرض ہے جس میں 2 نقطے ہیں، پھنس جاؤ گے۔ میں ٹھیک بالکل سیکھوں گے آپ، کیوں کہ جب محبت ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور جب آیا آگے تو آگے الحمدللہ، پھر خرچ کیا، کھایا پیا، تقسیم کیا، دوسروں کو کھلایا، خود بھی کھایا۔ لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا آ جائے، اتنا کیوں آ گیا، کم کیوں آ گیا، زیادہ روز گننے بیٹھ جائیں، روز کمپیوٹر میں میرا پیسہ اتنا کیوں کم ہو رہا۔ یہ ہے دنیا، اس کا نام یہ کاروبار کر لیں، یہ فلاں اونچا کر لیں، سب ٹھیک ٹھاک تمہارا کام چل رہا ہے، تکلیف تمہیں کیا ہے؟ ٹائم بہت ہے، ٹائم بہت، ذکر زیادہ کر لو۔ اگر ٹائم ہے تو زیادہ آخرت کی تیاری کرو، اس کی چاہتے نہیں تم کر رہے، تقسیم ہو جائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے، اور چند ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، کوئی غلط بات ہو تو معذرت چاہتا ہوں، معافی کر دیں مجھے آپ۔ تو کوشش کی ہے الحمدللہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اس طریقے سے، اور اس دنیا ملعون کو اپنے دل سے ہم نکال سکیں، اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں ڈال سکیں۔ اور سب سے بڑی چیز، ایک چیز جو ہمیں یاد کرنے کی، وہ کیا ہے؟ یہ ریٹرن ٹکٹ یاد رکھیں اپنا، کہ ہمیں جانا ہے، اب بہت جلد جانا ہے، اور اس کی تیاری ہماری کیا ہے، اور ایسی تیاری کریں جو پہلا ڈائلاگ میں نے بتایا نا ان کے ساتھ جو ہوگا، ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ بس فرشتے خوش ہوں ہمارے کہ بڑے نیک آدمی ہیں، ہر وقت ہمیں تنگ نہیں کرتے، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہر وقت فکر تاخیر رکھتے ہیں، بے انتہا خوش ہوں۔ یہ خوش ہوں گے، رزق آئے گا، رزق۔ یہ تیاری موت کی بتا رہا ہوں، جتنی موت کی تیاری کے اندر دنیا ملتی ہے نا، کسی چیز میں نہیں ملتی۔ موت کی تیاری میں جتنی دنیا ملتی ہے نا آدمی کو، بے تحاد انشاءاللہ خوشحالی ملے گی، سکون ملے گا، آرام ملے گا، بچوں کی پرورش نیک ہوں گی، ایسی ایسی دنیا مل جائے گی، اس تیاری کے اندر سب کچھ ملتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں موت کی تیاری میں۔ آخری بات یاد آ رہی ہے، سنا دوں آپ۔ موت کی تیاری کے لیے دوستوں بڑی چیز ہے آج کے ماحول کے مطابق کہ عمل پہ استقامت ہو، بڑی چیز ہے نا۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں آج فلاں کام کرتا ہوں، اس پہ استقامت ہو جائے۔
اپنا تجزیہ ہوتا رہے. یہ موت کی تیاری ہے. اپنے آپ کو دیکھتا رہے, محاسبہ کرتا رہے, سمجھے نا. اور تیسری چیز کسی اللہ والے کی صحبت ہو, سب سے امپورٹنٹ چیز. تو عاجزی نے ایک چیز جو بنائی ہے اس کو لائیں اپنی زندگی کے اندر. بہت قیمتی چیز ہے وہ, بہت قیمتی چیز ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بہت ارینج اللہ نے بنائی ہے وہ چیز, اللہ کی طرف سے بنی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ شیٹ. وہ ایسی لاجواب چیز ہے کہ اتنی بہترین موت کی تیاری ہے اس کے اندر, اتنی بہترین کہ گارنٹیڈ وہ پہلی حدیث کے بعد سوال ہوں گے, اس کو تیاری کریں گے. اس میں سستی نہ کریں. اس میں لوگ ہمارے جو عورتیں ہیں بچے سب سستی کرتے ہیں, بڑا نقصان میں. 2 دن کیا پھر چھوڑ دیا پھر کر دیا. وہ تو اصل چیز ہے, وہ آپ کو استقامت دے رہی ہے, مستقیم کر رہی ہے, آپ کا محاسبہ ہو رہا ہے, آپ ہر عمل کر رہے ہیں, اس میں ذکر بھی ہو رہا ہے, آپ کی نمازیں بھی صحیح ہو رہی ہیں, تہجد کا بھی پتہ چل رہا ہے, ذکر کا بھی پتہ چل رہا ہے, مجلس کا بھی پتہ چل رہا ہے, گناہوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. واٹس دیٹ یو نیڈ. آپ تو جنت والا کام کر رہے ہیں مفت میں. یہ اللہ کا تحفہ دیا ہوا. بس سے کہ اللہ کے واسطے اس کو, یہ کہیں نہیں ملے گی چیز آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہیں نہیں آپ کو نظر آئے گی. کسی شیخ کی تربیت میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہوا ہے آپ پر. اور ایسا رینج ہوتی رہتی ہے, ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے اس کے اندر, وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے ہر طریقے سے. فوراً جو رجسٹرنس پہ رجسٹر ہو جائیں جس حالت کے اندر ہیں, بھائی جتنے بھی کمزوری ظاہر کرتے رہے. آپ نماز کمزور ہے بتائیں جی نہیں ہو رہی فلاں, لکھتے رہے, بھیجتے رہے, لکھتے رہے, شیٹ کو فل کرتے رہے. اس میں سستی مت کریں ہوتا ہے. اس میں سب چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. 3 چیزیں ٹھیک ہے نا. محاسبہ اپنا کریں, وہ آپ کو شیٹ کرے گی. استقامت چاہیے, وہ شیٹ دے گی آپ کو استقامت. شیخ چاہیے تو شیخ تو ملے گا آپ کو. اس میں جب شیخ ملے گا تو آپ کو شیٹ ملے گی نا. وہ جب شیخ کے پاس جائیں گے, میرے پاس آئیں گے تو شیٹ ملے گی نا. تو اب ایک چیز خیال رکھیں, یہ شیخ تو جی ایسے ہی ہے جی, پتہ نہیں کیا چلتا, عالم بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, تو پڑھے ہوئے نہیں کسی جگہ سے. تو یہ وہ آج کے سوالات ہوتے ہیں نا. میرے بھائی یہ بات سنیں, اب جنید بغدادی نہیں آئیں گے, نہ باجدید بستامی آئیں گے, نہ عبد القادر جیلانی آئیں گے. اب یہ ٹوٹے پھوٹے شیخ ہیں, انہی سے کام چلا لو. یہ بھی چراغ سحر ہیں, یہ بھی غائب ہو جائیں گے تو کچھ نہیں آئے گا. میں بتا رہا ہوں آپ, آج جو ٹوٹے پھوٹے شیخ آپ کو چلاتے ہیں نا اس قسم کے, ان کی مین میں اخنان نکالیں, ان کے پاس بیٹھے ان سے حاصل کریں. یہ شیطان کی وسوسے ہیں. آپ کو اپنا کام چاہیے, اس کو تجزیہ کرنا ہے. آپ نے, آپ کے اندر کمی آ رہی ہے, آپ اس سے فائدہ نہ پہنچے پھر بات کریں مجھے فائدہ نہیں پہنچتا, یہ چیز نہیں, جو وہ فلاں نہیں. یہ سب شیطانیت ہے. اب انہوں نے واپس نہیں آنا جن کے میں نے نام لیے شمس. اب تو یہ ٹوٹے پھوٹے شیخ ہی رہ جائیں گے بعد, کیونکہ قیامت کا زمانہ آ رہا ہے. یاد رکھیے دجال کا زمانہ ہے, بلکہ آ چکا ہے, آ چکا ہے دجال کا زمانہ. اس میں تو جو بھی نظر آئے نا اللہ والا آپ کو, اور گارنٹیڈ ہو. کیا بتایا اللہ نے شان, کیا بتائی ہے اللہ کے نبی نے, کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو. جس شیخ دیکھ کے آپ کو کوئی چیز یاد آئے, کیا یاد آئے, ذکر اللہ یاد آئے, ٹانگیں پکڑ لو اس کی, ٹنگا پھڑ لو کہ جی میں اتنے چھڑنا تو. کیوں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات سنا دی, بس یہ بات صحیح ہے. پھر یہاں تو نظری ذکر آتا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. میں نہیں چھوڑ سکتا اس آدمی کو. پکڑ لو اس کو, اس کے دامن کو پکڑ لو, بس اتنا ہے. اور زیادہ امیدیں کرنے کی جی باوش تو قادر جیلانی ہے, وہ اسٹینڈرڈ چاہیے جو ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا. شیخ ہوا میں اڑتا نظر آئے تو جو ہم کہیں پورا ہو جائے, دعا مانگے تو ہاتھ یہ مل جائے, ہمیں فلاں ہو جائے, یہ کشم ہو جائے, وہ کشم ہو جائے. میرے بھائی ایسے کو بھی چلے جاؤ گے تجھے بھی, جو ٹوٹا پھوٹا ہے نا اس کو بھی ضائع کر دو گے. سمجھیں گے بات. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. چلیں درود شریف پڑھیں, ذکر کرتے ہیں, تھک گیا ہوں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی محمد النبی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل
إنك حميد مجيد سلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا وأصلنا وجدنا وقربنا اللهم اغفر لنا ما قدمت ما قلت ما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع المنيات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا اللهم عافنا ببدني اللهم عافنا بالسمع اللهم عافنا ببصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني نعوذ بك من جهل السوء اللهم إني نعوذ بك من جهل السوء اللهم نعوذ بك من جهل السوء اللهم إنا لغفرات الموت وسكرات الموت اللهم باركنا في الموت فيما بعد الموت اللهم إنا لغفرات الموت وسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله